الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں مسلم پروگرام ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 10 جون ہے، 29 شوال ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ آج جو ہے وہ ہم امت مسلمہ کے اندر جو تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آن لائن مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مذہبی شدت پسندی، کینیڈا کا دردناک واقعہ۔ آپ نے دیکھا اور اس کی بازگشت افریقہ سے لے کے ایشیا تک اور امریکہ سے لے کے چین تک جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ ہر طرف مذہبی شدت پسندی کا زور زورہ ہے۔ کہیں پہ زیادہ ہوتا ہے تو کہیں پہ گراف گر جاتا ہے، کہیں پہ دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ نہ رکنے اور نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ ہنوز جاری و ساری ہے۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عدیل مرتضیٰ موسوی صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے، اور ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے مرزا عسکری صاحب کویت سٹی سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، پروگرام میں خوش آمدید وعلیکم کہیں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ وبرکاتہ۔ قبلہ جس طرح سے ابھی ہم نے کہا کہ ایک مذہبی جو شدت پسندی ہے، اس کی جو گونج ہے وہ پوری دنیا میں ہی کم و بیش سنائی دے رہی ہے۔ پہلے جو ہے وہ ایک مربوط ہوتا تھا بعض علاقوں کے ساتھ، مگر اب یہ تقریباً سب جگہ، جس طرح سے کینیڈا کا دردناک واقعہ آپ کے سامنے آیا، یہاں پر بھی ہوتے رہے، امریکہ میں بھی ہوتے رہے، یورپ سے بھی آواز اٹھتی رہی، مختلف جگہوں سے ہر جگہ پر جو ہے وہ ایک مختلف شکل کے ساتھ، مختلف نوعیت کے ساتھ، کیونکہ ہر جگہ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی مختلف قسم کی ہے، تو اس کے حساب سے دہشت گردوں نے ان تمام چیزوں کو مینج کیا ہے اور ہر جگہ سے ہی یہ آواز جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا اور سلسلہ تھم نہیں رہا۔ تو ذرا اس کے اوپر ہم بات کریں کہ اسلام فوبیا کا جو 150 سالہ کم از کم اگر ہم تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک طرف تو انسانیت ترقی کی اور بڑھ رہی ہے اور دوسری اور مذہبی جنون یا مذہبی شدت پسند۔ اگر عام معنی میں ہم مانے کہ جو چیز بھی حد سے تجاوز کرے، جس میں بھی افراط و تفریط ہو، چاہے وہ مذہب ہو یا کوئی اور چیز ہو، جب حد اعتدال سے کوئی چیز ہٹ جاتی ہے تو وہ شدت پسندی کی طرف بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ اسلامی شدت پسندی ہو، چاہے وہ کرسچینس کے اندر ہو، چاہے وہ جوش کے اندر ہو، چاہے وہ ہندو کے اندر ہے۔ یعنی جو اسلامیہ فوبیا ہے اس وقت، اس نے ہمیں ایک تاثر دیا کہ دہشت گردی کسی ایک مذہب کی جاگیر نہیں ہے، فقط جو امت مسلمہ ہے وہی دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی دہشت گرد ہیں۔ یعنی دہشت گرد کے معنی اس دور میں ہم شدت پسندی یا فناٹزم سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسلامی فناٹزم کب سے شروع ہوا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ جب سے عربستان میں ایک شدت پسند مذہبی فکر نے جنم لیا تو اس دور سے جو جدید شدت پسندی ہیں یا دہشت گردی ہیں اس کا عروج ہوا۔ اس کے نتائج ہمیں صحیح۔ معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک نیست و نابود ہو گئے، ہزاروں لوگ معیوب ہو گئے، معذور ہو گئے، بہت سے لوگ قتل اور یتیم بھی ہو گئے۔ نتیجہ کیا تھا؟ مذہبی فناٹزم یا مذہبی جنون۔ اسی طرح اب مغرب میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی اسلامیہ فوبیا کی لہر پھر سے شروع ہو گئی ہے، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ 150 سالہ سابقہ ہے اس تحریک کو۔ اگر ہم دیکھیں کہ تاریخ انسانیت میں یا ہماری جو ہے کنٹمپریری یا معاصر تاریخ، یہ ٹرم یا یہ لفظ یہ کب سے آیا؟ 1910 میں، یعنی 1910 عیسوی میں فرینچ رائٹر نے آلان کلیان تھا اس کا نام، تو انہوں نے کتاب لکھی اسلاموفوبیا، یعنی پہلی بار فرانس میں کتاب لکھی گئی اسلاموفوبیا۔ اس کا اصل میں تاثر تھا جو اس وقت فرینچ کالونی افریقن جو ممالک ہیں، جو مسلمان جیسے مصر ہے یا باقی افریقہ کے ممالک ہیں، وہاں پہ وہ تسلط کرنا چاہتے تھے تو وہ فیل ہو گئے۔ اپنے فیلئر کو ظاہر کرنے کے لیے اس وقت فرانس نے تاثر دیا کہ عدم انسجام ہے، یعنی there is no compatibility، اسلام
اور مغرب کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب ہمارے فکر سے ٹوٹلی جدا گانا ہے. اس لیے انہوں نے ایک ڈر کا ماحول اس دور میں شروع کر دیا. جو 1910 میں پہلی بار کتاب شائع ہوئی فرانس میں اسلامیہ فوبیا سے، اس سے پہلے یہ ٹرم موجود نہیں تھی. اگر آپ ڈکشنریز یا باقی کا مطالعہ کریں تو پہلی بار فرانس میں ایک کتاب 1910 میں نمودار ہوئی. اس مورخ نے لکھا کہ جو غرب افریقہ کے ممالک تھے جس پہ فرینچ کالونی قائم تھی، اپنی فیلئر کو دور کرنے کے لیے اس وقت اس طرح کا میڈیا نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا تھا. کتابوں کے ذریعے لوگوں میں تاثرات پیدا کیے جاتے تھے. تو فرانس میں اس وقت دنیا کو بتانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو مسلمان ہیں یہ شدت پسند ہوتے ہیں، یہ یعنی قتل کرنے والی قوم ہے، یہ خونخوار قوم ہے، یعنی اپنی طریقے سے انہوں نے ایک پریٹیکسٹ تیار کر دیا اس کتاب کے ذریعے، اسلاموفوبیا. اور فرانس کے جو لوگ تھے وہ برین واش ہوئے. اس کے بعد دھیرے صحیح. دھیرے جو مسلمان تحریکیں مختلف ممالک میں وجود پاکستان آیا، اس کے بعد اس اسلاموفوبیا کو دوبارہ ایک عروج ملا، جو ہند یا بر صغیر میں ایک بار پھر یعنی لوگوں میں تاثر دیا گیا کہ مسلمان شدت پسند لوگ ہیں، یہ قاتل ہیں. یعنی اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اس وقت مسلمان چھپانے کی کے لیے. لغزشوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. اور پھر سے جب انقلاب اسلامی آیا، جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واپس ایران آئے تو اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، تو اس وقت پھر سے میڈیا نے از سر نو اسلامی فوبیا کی تحریک پھر سے بڑھا لی. جب جو کرنٹ ہے اس وقت ہمارا پریزنٹ سینیریو جو دیکھتے ہیں ہم اس وقت، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ کوئی اور آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، حتیٰ کہ ہندوستان ہو، جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں اسلامی فوبیا، یہ کیسے وجود میں آیا، کس کا رول تھا. اگر ہم میڈیا دیکھیں، ہالی ووڈ دیکھ لیجیے یا بالی ووڈ دیکھ لیجیے. اگر ہم ہالی ووڈ کی پرانی موویز دیکھتے ہیں جو افغان وار کے دوران ریمبو یا دوسری موویز بنائی گئی، اس میں مسلمان کو ایماندار اور مظلوم پیش کیا گیا، اور اس کے لیے ایک مسیحا مغرب سے آتا ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے. اسی طرح مدد ہندوستان کے کرتا ہے. سنیما کی بات کریں ہم، بالی ووڈ جس کا بہت اثر ہے لوگوں میں، وہ بھی ایک مسلمان کو ایماندار شخص، ایک جان نثار، ایک قربانی دینے والا شخص پیش کرتے تھے. مگر اچانک دونوں ہی انڈسٹریز میں ایک تبدیلی آئی، مسلمان کو ایز اے دہشت گرد، ایز اے ٹیررسٹ پیش کیا گیا. جو بھی اس وقت صحیح. فلم یا ڈرامہ بنائے جاتے ہیں مغرب میں یا ہندوستان میں یا ایشیا میں، اس میں تصور دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس لمبی داڑھی ہو، ایک اس نے رومال پہنی ہوئی ہوتی ہے، یہ دہشت گرد ہے. یعنی لوگوں میں ایک غلط تاثر دینے کے لیے میڈیا نے بہت ہی اچھا رول نبھایا. مگر بدقسمتی سے جو ہمارے مسلمان ممالک تھے اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، انہوں نے غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا. جتنی بھی تحریکیں مسلمانوں نے اٹھائی، ہم نے اسلام کے نام پہ اٹھائی. اگر وہ پیٹریاٹک صحیح. تحریک ہو، ذاتی تحریک ہو، سوشل ریفارمیشن ہو، یکدم ہم اس پہ ایک عربی لوگو لگا دیتے ہیں. تو مغرب میں یہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی جہاد ہے، ان کے لیے جہاد کے معنی ہی تبدیل کر دیے گئے. ان کے یہاں لگتا ہے کیا کون سی ہیں، یہ تو بڑی دہشت گرد تنظیم ہے. مگر اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے، جب بھی صلیبی جنگ کے بعد جو بھی حملے ویسٹ سے ہوئے مسلمان ممالک پہ، انہوں نے کبھی بھی کرسچینٹی، جوئزم یا کسی ہندوازم یا دیگر ازم کا نام نہیں لیا. انہوں نے کسی پیٹریاٹک مذہب بیسس سے پہ ان پہ حملہ کیا. مگر مسلمانوں نے اس سے برعکس ہم نے دین کو انوالو کیا. یعنی ہم دین کے نام پہ سیاست کرنے لگے، اور ہم ایسا بھی تاثر دینے لگے کہ ہم لوگ تو بر صغیر میں رہتے ہیں، یا کوئی مڈل ایسٹ میں رہتا ہے، کوئی ایران میں رہتا ہے، ہم یکدم یعنی نماز کے بعد ہم سلوگنز بلند کرتے ہیں، اس ملک پہ تباہی ہو، یہ ملک نیست نابود ہو، یہ ملک. یعنی آج کل اگر ہم کمرے میں بھی ایک نعرہ لگا دیں، فوراً وہ میڈیا ریکارڈ کرتی ہے اور لوگوں میں وہاں پہ غلط میسج جاتی ہیں. یعنی جو اچھا، لوگ ایشیا میں یہ رہتے سینیریو ہیں. چینج کیوں ہوا؟ یہ سینیریو کیوں چینج ہوا؟ کیا وقت کی ضرورت تھی اس وقت مسلمانوں کے، چونکہ وہ ایک رشیا کے ساتھ امریکہ کی ایک نبرد آزمائی چل رہی تھی، اس وجہ سے ایک مسلمانوں کو ایک مسیحا کی ضرورت ہے، اور وہ مسیحا اپنے روپ میں وہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جب مسلمانوں کو، جب وہ وقت نکل گیا، استعمال کر لیا،
تو اس وجہ سے پورا میڈیا ایک خاص جو ایک تبدیلی ایجاد کرتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ آپ؟ جب ارلی 70s میں امریکن اور رشین کے درمیان یعنی سوویت سنگھ کے درمیان لڑائی چل رہی تھی تو دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم تھی اس وقت. تو مسلمانوں کو استعمال کیا گیا، امریکنس آئے، انہوں نے استعمال کیا. جو آج ہمارے سر پہ مصیبت بنی ہے، القاعدہ ہو، داعش ہو، جو یہ فکرے ہیں، یہ لوگ انہوں نے پروان چڑھائے، انہی لوگوں نے انہیں تیار کیا اور میدان میں لایا. اس کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف ہی انہیں جنگ کی. اگر ہم دیکھیں آج تک ان لوگوں نے کسی بھی غیر مسلمان کو نہیں مارا ہے. یا تو کوئٹہ میں شیعوں کو مارا ہے، افغانستان میں ہزاروں کو مارا ہے، بوکو حرام کے نام پہ نائجیریا میں مسلمانوں کو مارا ہے. جس جگہ پہ دیکھا جائے تو اکثر جو بھی یہ شدت پسند اسلامی گروہ جو اس مغربی طاقت کے پالتو تھے، انہوں نے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیے. یعنی جب ان کو ضرورت تھی اس وقت انہوں نے انہیں رشیا کے خلاف استعمال کیا. اگر استعمال ہم کیا. تاریخ دیکھیں، بوکو حرام ہو، داعش ہو، القاعدہ ہو، کوئی بھی ایکسٹریمسٹ تنظیم ہو، اس کے روٹس جو ہیں وہ افغانستان سے ہیں. یہ سب گروہ افغانستان سے نکلے ہیں. افغانستان میں کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ مغرب کی تربیت گاہوں سے نکلے ہیں. انہیں مغرب نے تیار کیا ہے. اس وقت یہ لوگ روس کے خلاف استعمال ہوتے تھے. جب روس وہ سوویت سنگ ختم ہوا تو یہ لوگ بیکار ہو گئے. تو جو طاقت تھی، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، انہیں اب خدشہ محسوس ہوا کہ یہ تلواریں جو ہم نے تیز کی ہیں اب یہ ہماری گردنوں پہ چلے گی. تو اسے روکنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر انہیں انگیج کیا. تو جو کل تک مسیحا تھا، جن کو مظلوم تھا مسلمان، تو امریکہ سے ان کے لیے ایک ریمبو آتا تھا، آج وہی شخص ایک اسامہ بن گیا. تو آج وہی ایک شخص مسلمان جو افغانستان کا ہے وہ ایکسٹریمسٹ بن گیا. آج وہی شخص جو کسی اور جگہ پہ اپنے ہیومن رائٹس کے لیے بات کرتا ہے اسے لیبل چسپائی جاتی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے. یعنی وقت کی صحیح. ضرورت کے حساب سے ان لوگوں نے اپنا سینیریو اچھا جو ہی اچھا چینج کیا، اچھا یہ تو اسی لحاظ سے ان کی آئیڈیالوجی بھی چینج ہو گئی اور ان کی پالیسیز بھی چینج ہو گئی. صحیح. اچھا یہ تو بالکل واضح ہے سامنے، چونکہ آپ نے اس کے ریفرنسز بھی پیش کیے کہ پہلے کس طرح سے پورٹریٹ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد جب کام نکل گیا تو کس طرح سے پورٹریٹ کیا وہ کام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر باشعور افراد ہیں جو کہ شدت پسند بن جاتے ہیں، سارے اس کے اندر جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ نہیں ہوتے. اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ بڑی بڑی جامعات کے جو اساتذہ تک اس کے اندر شامل ہو گئے، اسٹوڈنٹس بھی شامل ہوئے، اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اس کے اندر ٹیکنیکل کام کرنے والے بھی ہیں، کیونکہ بغیر اس کے بہت ساری جگہوں پر ڈیوائسز کا استعمال ایک عام آدمی جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا. تو اس کے معنی یہ جو سنگٹھن ہے، یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں، ان کے پاس بھی پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، مگر ایک خاص آئیڈیالوجی کے ذریعے سے ان کو برین واش کیا جاتا ہے. تو کیا کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ہی قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ہی نقصان میں یہ استعمال ہوتے ہیں اور مسلسل ان کو ری شیپ کیا جاتا ہے؟ تو کبھی ان کے اندر ایک بدلاؤ کیوں نہیں آیا؟ کبھی ان کے اندر ایک تحریک نے ایک کروٹ کیوں نہیں لی؟ دیکھیے، جب ہم اسلامی ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، عربی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر آپ خطبہ دیکھو گے، طارق ابن زیاد کا خطبہ مشہور مانا جاتا ہے کہ عربی میں طارق ابن زیاد کا خطبہ ہے. جب اس نے اندلس پہ حملہ کیا تو اس وقت انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلایا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے وہ کہ بھائی آپ کے لیے کوئی فرار نہیں ہے، آگے دشمن ہے. یہ اتنا ہم پیش کرتے ہیں، مگر اس کے بعد طارق ان سے کہتا ہے کہ ان کی بیٹیاں آپ کے لیے منتظر ہیں، ان کا سامان آپ کے لوٹ کے لیے منتظر ہے. یہ ارلی ٹیکسٹ ہے ہمارے یہاں. انہیں مسلک کی بات میں نہیں کرتا ہوں، میں اوورال اسلامک ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر یہی جہاد، اگر وہ بڑی غلط کنفیوژن ہے ہمارے اندر کہ کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ صرف ایک ان پڑھ شخص نہیں ہوتا ہے جس سے کہ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کشمیر سے ہیں، افغانستان سے ہیں، تورا بورا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، یہی لوگ ایکسٹریمسٹ نہیں. جو موجودہ ایکسٹریمزم ہے، موجودہ فناٹزم ہے، اس نے بہت سے زاویے کھول دیے. اگر آپ ایمن ظواہری کو لے لیجئے، وہ ایک ڈاکٹر تھے،
उसामा बिन लादेन एक इंजीनियर थे, कोई पीएचडी होल्डर होता है, किसी के पास कोई बड़ी डिग्री होती है। ये हर अंदाज से, यानी ये एक टीम वर्क होता है। इनके पास ब्रेन वॉशर होते हैं जो लोगों का शिस्तशुए मगजी करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं अपने लिहाज से। ये देखते हैं कि अपने किस लिहाज से इंसान को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इन्वॉल्व करना है। और कहाँ पे अगर इस्तेमाल कोई करना है। इंजीनियर हो, अगर आप इस वक्त हमारी जामियात जो हमारे यहाँ हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं या बाकी, यानी एक शख्स को तसव्वुर नहीं होता है कि ये मेडिकल कॉलेज है, आपको लगेगा ये मस्जिद है, सब मौली साहब बने हुए हैं। ऑलरेडी इन्होंने उन मराहिल को पास किया है कि एक वो स्टेज इन्होंने कामयाबी हासिल की है कि ऑलरेडी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स जितने भी हैं उनको इन्होंने ब्रेन वॉश किया है। अब कहाँ पे इन्हें डेटोनेट करना है, कहाँ पे इन्हें इस्तेमाल करना है, ये लोग मुंतखब करते हैं। मैं एक कॉलर को भी शामिल करूं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। ठीक, वालेकुम सलाम जी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपने लिखा कि मजहबी शिद्दत पसंदी, तो क्या हिटलर जो था वो क्या मुसलमान था? और दुनिया में जो कत्लेआम हुआ वो मुसलमानों ने किया? दुनिया में जितना ज्यादा कत्लेआम हुआ है वो मुसलमानों ने नहीं किया। इस तरीके से अफगानिस्तान को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और फिर जब बेजारो मददगार ने छोड़कर अमेरिका वहां से निकला तो उन्होंने फिर ये तो दुनिया की जो जितने भी जो थिंक टैंक है उनका नैरेटिव आज दहशत गर्दी के बारे में बदल चुका है। तो मैं देखती हूँ कि वो आस्तीन के साथ जो मस्जिद में दाखिल हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं मुसलमानों का, उनका भी नैरेटिव अब आज बदल गया है शिद्दत पसंदी के मुतालिक। वो पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म से कहते थे कि हमारे अंदर जो मुसलमानों के अंदर जो आस्तीन के साथ दाखिल हुए हैं वो हर प्लेटफॉर्म से कहते थे ये मुसलमान दहशतगर्द, ये मुसलमान दहशतगर्द। और इन्होंने इक्वली अमेरिकन और इसराइल और सबके साथ मिलकर अंदरूनी खाना जो है वो तबाही मुसलमानों के लिए मुजाहिद, लेकिन दुनिया के सामने खुद मजलूम बन जाते हैं, कहते हैं कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो ताकि हमारी असलियत दुनिया के सामने ना आए। तो ये कौन सा इंसाफ है? इस तरह की तरीके जो छुप छुप के वार करें और छुप छुप कर इस तरीके से छुप छुप कर तरीके चलाएं और अपनी बात सही तरीके से अगर आपका कोई है, कोई मूवमेंट है, कोई तरीका है तो उसको सामने लाएं। आप तबाही के जिम्मेदार बने, आप तबाही में करवाएं, आप मुल्कों के मुल्क वीरान कर दें, मुल्कों के बड़ी तबाही। आप देखें कि जिस तरीके से बमबारी अमेरिका ने की अफगानिस्तान के ऊपर, उसको आप जस्टिफाई करते हैं। जिस तरीके से इराक के ऊपर बमबारी हुई वो उसको जस्टिफाई, जो कुछ भी है, जिस तरह लिबिया के ऊपर बमबारी। जी ठीक है, आपके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये सब खुश होते हैं कि आस्तीन के साथ जो उम्मत के अंदर दाखिल हुए हैं, ये खुश होते रहे हैं कि उम्मत के ऊपर इतना बड़ा बमबान आया हुआ है। आज जब दुनिया का ठीक है जी मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट्स आ गया। किबला अदील साहब ये फरमा रही है कि जो उम्मत में आस्तीन के सांप जो है वो दाखिल हुए हैं वो बयानियां तब्दील करते रहती हैं, वो खुश होते रहते हैं। आस्तीन के सांप कौन है ये? कौन लोग हैं ये? देखिए, जो मुनाफिकीन हैं ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही इस्लाम के आस्तीनों में घुसे थे। ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह को एक मुकम्मल सूरा नाजिल करना पड़ा इन आस्तीन के सांपों के लिए, जिन्हों हिपोक्रेट्स है या मुनाफिकीन कहेंगे। हर दौर में मुनाफिकीन होते हैं और ये अदवार के हिसाब से अपना रंग और अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं। कभी ये आपके सामने कूफियों की शक्ल में आते हैं, कभी शामियों की शक्ल में आते हैं। तो ये अपने मफादात, अपने मसलहत, अपनी सियासी अगराज के लिए लोगों के साथ ये खिलवाड़ खेलते हैं। और ये लोग गरब के नौकर हैं, कभी रशिया के नौकर बनते हैं। जहाँ भी इन्हें मसलहतें हो, जहाँ भी इन्हें फ़ायदे हो, वहाँ पे मुसलमानों के खून का सौदा करते हैं।
بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل رہا ٹھیک ہے. سوال تو ناظرین رہا اپنی سوال گفتگو کہ ان کا سوال تھا کہ افغانستان میں جو ہوا، عراق میں جو ہوا، جو جنگیں عراق میں افغانستان میں لڑی گئی، جو بھی حملے وہاں پہ ہوئے، انہوں نے کرسچینٹی کے نام پہ نہیں کیے، انہوں نے جوڈائزم یا یہودیت کے نام پہ نہیں کی. وہ وہاں سے پیٹریازم یا پیٹریاٹسٹ تھے جو اپنے حب الوطنی کے نام پہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان سے خدشہ ہے. اور حقیقت یہی ہے، یہ لوگ جو تھے عراق میں یا افغانستان میں، انہوں نے ہی درست کیا تھا، بنایا تھا، اور بعد میں وقت آنے پر وہ بکروں کی طرح انہوں نے یہ ذبح کیا. اصل میں جو کچھ افغانستان میں ہوا یا ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہی مغربی طاقتیں ہیں جن کے بکرے یہ بن رہے ہیں اور جن کے ہاتھ یہ ذبح ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو ناظرین ہمارے ساتھ مرزا عسکری صاحب بھی جڑ گئے ہیں. قبلہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور مولانا کی خدمت میں میرا عرض سلام. وعلیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بھی بہت ہی دلچسپ گفتگو ہماری قبلہ کے ساتھ جاری و ساری ہے. کالر کو بھی شامل کر لیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آغا صاحب میں نواز پڑھتا ہوں. جی نواز صاحب جی بسم اللہ جی. تو علماء حق تشریف فرمائے کی خدمت میں اسلامیہ کی عزت اور ناظرین محترم کی خدمت میں اسلامیہ کی عزت. علیکم السلام. تو مذہبی شدت پسندی آپ کے موضوع کے تناظر میں چند کلمات اور میں سوال کروں گا. تو پوری دنیا میں مذہبی ہو یا سیاسی جماعتیں، ان میں شدت پسندی آتی ہے. جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کی مذہبی جماعتوں کا شدت اختیار کرنا، شدت پسندی اختیار کرنا، جب ان مسلمانوں کو بنیادی حقوق میسر نہیں آتے یا نہیں ملتے تو وہ جماعت شدت پسندی اختیار کرتی ہے. صحیح. یعنی یہ تو ہو گیا، یعنی شدت پسندی بنتی ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ طالبان اور داعش اور القاعدہ میں کیا فرق ہے اور ان کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے یا بہتر ہے، یا غیر مسلم لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ؟ تو فی مان اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. عدیل صاحب آپ سینٹر میں تھوڑا سا آ جائیں، آپ کا فیس ہاف آ رہا ہے، آدھا فیس آپ کا آ رہا ہے. آپ سینٹر میں آ جائیں. اور نہیں اس سائڈ پہ نہیں، ادھر بس بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو قبلہ عسکری صاحب، قبلہ بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ عدیل صاحب کے ساتھ ہماری جاری و ساری ہے. بہت اچھی انہوں نے جو ہے اس کی 150 سالہ جو تاریخ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ یہ اسلام ہراسی کا جو نعرہ ہے یہ کہاں سے لگا، پھر کب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، پھر انقلاب آنے کے بعد پھر ان کو خوف محسوس ہوا، انہوں نے پھر لوگوں کو اسلام کے نام سے ڈرانا شروع کیا، اور یہ حدوث جاری و ساری ہے. اور اس کے اندر جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بعض ان کے جو نوکر ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر کافی کام کیا. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر یہ آپ کا کچھ جی میں بات کر رہا ہوں گلگت سے. جی گلگت سے، بسم اللہ جی فرمائیے. آپ کا یہاں پہ بہت ٹاپک رکھا ہے آپ نے. تو یہ جو منافقین کی بات کر رہے ہیں آپ، بالکل یہ درست بات ہے کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ جو ایجنٹ پائے جاتے ہیں امریکہ یا اور برطانیہ کے، یہ ہر طرح جو ہے پاکستان کے اندر بھی اس طرح ہے. ان کو میرے خیال میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. آدھا سنی بنایا ہے، آدھا شیعہ بنایا ہے. ان کے اندر جب ان کو پھیلایا گیا ہے تو نتیجے میں جو ہے جو فسادات ہو رہے ہیں سیاسی میں، وہ بھی یہ فسادات جو ہے نا ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور ابھی دیکھو پورا نظام کے اوپر ان کا قبضہ ہے. جب مسلمانوں کا کام نہیں ہو رہا ہے، جو اصل مسلمان ہیں ان کے اندر جو ہے جو فساد پھیلا رہے ہیں یہ لوگ، اور پورا نظام تحقاتی ہے. تو یہی وجہ ہے، یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی سارے جو غریب لوگ ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹس آ گئے. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کے پوائنٹس آ گئے، اور ہم باقاعدہ کسی مذہب کے نام لے کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے. ہاں دہشت گرد جنہوں نے بنائے، جو آئیڈیالوجی جنہوں نے پیدا کی، ان کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے. باقاعدہ مسلم کسی کا مذہب لے کر کے فنا ہے، ہم اس کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کرتے. بہت شکریہ، آپ کے پوائنٹس آ گئے. جزاک اللہ. آپ دیکھتے رہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ.
قبلہ اس کا اسلام ہراسی کے قرآنی اسباب اسلی صاحب کیا ہیں؟ اس حوالے سے فرقان الحمید کتاب الہامی کتاب ہماری کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ جو تھریٹس آج مسلمانوں کو ہے یا تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو آج خطرات ہیں، اور جن مثلا خوف و ہراس کے نام سے آج اسلام کو متہم کیا جا رہا ہے اور اسلام پہ الزام لگایا جا رہا ہے جن چیزوں کا، اور جن چیزوں کو سبب بنایا جا رہا ہے کہ اسے دلیل بنا کر یہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اسلام ایک پرخطر مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس میں امن کو خطرہ ہے، جس میں انسانیت کو خطرہ ہے، جس میں سو کالڈ جو ان کی ہیومینٹی ہے اس کو، اور ان کی جو سو کالڈ ان کی جو طرز زندگی ہے اس کو خطرہ ہے۔ تو اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تھریٹ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو اس کے بہرحال بنیادی اسباب ہیں جن کو ہم قرآن میں جا کے دیکھتے ہیں اگر آپ کی خدمت میں، اور ان کا مقایسہ کرتے ہیں تو صدر اسلام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں اگر ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں ان دونوں زمانوں کی، ٹھیک ہے، تو ہمیں ممکن ہے یعنی جملوں میں سینٹنس ہمیں بدلتے نظر آ جائیں یا اسٹریٹجیز میں تبدیلی آ جائے، لیکن وہ اعتراض بیسکس جو تھا یا اس کے ریزنز جو تھے وہ وہی ہیں جو کل تھے، آج ان میں کوئی ڈفرنس نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ وہی چند میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ کیا اسباب ہیں قرآنی نقطہ نظر سے اسلام سے دور ہونے کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت 40 سال کی زندگی میں سب کو معلوم تھی۔ آپ کی زندگی جو ہے پرامن، آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک مہذب و مثقف ویل کلچرڈ ایسے معاشرے میں کہ جہاں لوگوں کے پاس تہذیب و کلچر نہیں تھا، ایسے معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان ایک نادر انسان مانا جاتا تھا۔ اس کا اعتراف قریش کو بھی تھا آپ کی شخصیت کا، لیکن اس کے باوجود رسول جیسی شخصیت جب اسلام لے کر آتی ہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف لوگ، آپ کے سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار، آپ کے متعلقین، آپ کے قبیلے والے، خاندان والے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ خوب اس کے چند بیسک اسباب، بیسک ریزن جس کو قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے۔ میں پہلے ان اسباب کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور پھر اس کے بعد اگر وقت رہا تو اس کی تفصیل مختصر سے قرآنی حوالے سے آپ کی خدمت پیش کروں۔ سب سے پہلے قرآن نے جو سبب بتایا ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں اسلام کی مخالفت کا، جس کو آج کی زبان میں ہم اسلام ہراسی کہہ دیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام ہراسی در حقیقت مخالفت کا اثر ہے۔ وہ اسلام کے مخالف ہیں، ان کو اسلام پسند نہیں ہے، تو انہوں نے ہراسی ایجاد کی، نئے نئے عناوین دیے اسلام کو۔ سب سے پہلے سبب تعصب قرآنہ، اپنے آبائی عقیدے سے یا جس نظریے اور جس عقیدے کو وہ 100% صحیح مانتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بارہا میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ کو ہم صرف پولیٹیکل جنگ کا نام نہ دیں۔ یہ محض جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، محض جنگ پیٹرول کی یا ٹیکنالوجیز کی یا سائنس کی یا اسلحوں کی جنگ نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ نیوکلیئر، مثال کے طور پہ انرجی سے لیس ہونا اور غیر لیس ہونا، اس کی جنگ نہیں ہے۔ ایک محض سیاسی مذہبی جنگ ہے جس پہ سیاسی ملمہ چڑھا ہے، جس کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے، سیاسی رخ دے دیا گیا ہے، اور انفیکٹ اس کی سیاست وہی اس مذہبی تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں کل بھی دیکھیے جو مخالف تھے اسلام کے، 3 بیسک مخالف تھے، جس میں سے ایک بہت بے ثبات تھے جو آج بھی بے ثبات ہیں، اور 2 سب سے مستحکم تھے۔ وہ 3 بیسک اسلام کے مخالف جو تھے وہ کون کون تھے؟ سب سے پہلے یہود البتہ بہرحال اس زمانے میں تھے، اب آج جوڈاز اور تھوڑا کیا نام ہے لبرل ہے، زیونسٹ تھوڑا جو ہے جوڈاز اور زیونسٹ آج ہیں، جن میں مثال کے طور پہ لبرل اور متشدد ہم ان 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلے اس زمانے میں مخالف تھے یہود، عقیدتی میں مخالفت کی بات کروں، ابھی سیاسی مخالفت کی بات نہیں کروں۔ اس کے بعد نصارہ، کرسچنز، بہرحال کرسچنز میں آج بھی اچھے برے ہر طرح کے، ابھی عقیدتی اعتبار سے آپ دیکھیں۔ اور تیسرے مشرکین تھے۔ ان دونوں میں سب سے زیادہ قوی اور اسٹرانگ محاذ تھا وہ یہودیوں کا اور اہل کتاب کا تھا، یعنی اہل کتاب بھی یہود ہے، لیکن مشرکین کا کل بھی کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ موقف نہیں تھا۔ وہ جس ہوا میں بھی ان کو لے جانا چاہیے وہ لے جا سکتے ہیں،
ان کا نہ کوئی اپنی ان کی نہ بنیاد تھی، نہ کوئی اساس تھی، فکری اعتبار سے بھی یعنی کوئی ان کے پائے مضبوط نہیں تھے۔ ایک چھوٹے سے اعتراض میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے نظریات کو منہدم کر دیا، ٹھیک ہے۔ جناب ابراہیم جو ہاتھ میں قرآن کا سورہ صف کا اور دوسرے سوروں میں ایک قصہ ذکر ہے، جناب ابراہیم ہاتھ میں ہتھوڑا لے کے گئے، گرایا سب کو، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ جب آپ کورٹ میں آپ سے مواخذہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ ھذا الذی یذکر آلہتنا، ٹھیک ہے، کہنا یہ جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا تھا، ان کی مخالفت کرتا تھا، تم نے گرایا ہمارے خداؤں کو۔ جناب ابراہیم نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں گرایا، بلکہ سب سے بڑے والے نے گرایا۔ آپ دیکھیں یہ جناب ابراہیم کی اسٹریٹجی، سب سے بڑا، جیسے جناب ابراہیم نے یہ کہا فنکسوا علی رؤوسہم، اپنا سر جھکا، ابراہیم کے اس مجادلے کا جواب نہیں تھا۔ تو یہ بت پرست یا مشرکین جو ہیں جس گوشے میں بھی ہیں، ان کے پاس اتنے مستحکم نظریات و عقائد نہیں ہیں کہ جو اسلام کے مقابلے میں نظریاتی اعتبار سے کھڑے ہو سکیں۔ جن ملکوں میں آپ تشدد دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ بت پرستی کے نام پہ، وہ تشدد اس لیے کہ ان کے پاس اب منطق ختم ہو چکی ہے۔ میں اس بات کو مکمل کروں تو اس کے بعد آپ کال لے لیں۔ تو جی بسم اللہ جی، تو اصل میں دو بنیادی نظریے ہیں۔ وہ کال جہاں سے آئی وہاں سے آ رہا ہے، کسی لائن پہ شور آ رہا ہے بہت زیادہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی نقوی صاحب بسم اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ یہ مذہبی شدت پسندی جو ہے، کیا اس کی وجوہ ہمارے سیاسی وجہ سے ہمیں غور کر کے یہ ثابت نہیں کیا جا رہا کہ مطلب ہو رہا ہے اور اس میں شدت پسندی کو ہمیں جو کیا گیا ہے وہ شانتی ہمیں بنانے کے لیے یا مسجد کا تاکہ سیاسی پتا اس طرح کی نہیں کہ کوئی ایک سیکنڈ، مجھے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شور بہت آ رہا ہے۔ ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ دوسرا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شدت کو تبدیل آواز سے کہتے ہیں۔ ہلو جی آواز عادل صاحب، شاید عادل صاحب آپ ریچ وائن کرنے آواز نہیں، میں نے کچھ ان کا نہیں سنا، کیا فرما رہے تھے؟ اگر آپ ریپیٹ کر لیں کہ ان کا سوال کیا تھا۔ نہیں، مجھے کسی لائن میں سے بہت شور ہے، تو اس کو ریجوائن کر کے دیکھ لیجئے، کہیں سے بہت شور آ رہا ہے۔ ان کی بھی آواز مجھے نہیں آئی، ان کا صاف آواز نہیں آ پا رہی تھی مجھے، میں کوشش کر رہا تھا سننے کی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اندر سے معاملہ ہے دہشت گردی کا، یہ سب معاملہ کی کسی لائن کی شور کی وجہ سے کلیئر نہیں ہوا۔ ابھی شاید نقوی صاحب دوبارہ آ جائیں تو میں ان کے دونوں پوائنٹس انشاءاللہ لکھ لوں گا۔ جی قبلہ عسکری صاحب آپ کمپلیٹ کر دیں۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہبی دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے اس کو رنگ تو سیاسی دیا جاتا ہے، لیکن یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یعنی یہ میرا اب تک کا تجزیہ ہے۔ بہرحال سیاسی جنگ اس کا لازمہ ہے، سیاسی جنگ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ایک اسلحہ اور ایک آلہ ہے، وہ اصل مذہبی جنگ ہے، بالکل وہ جنگ جو ہے، اور جس جنگ میں سب سے پیش جو ہے وہ اہل کتاب میں ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، سب سے پہلے پیش جو ہے وہ یہی ہے۔ یعنی یہود میں بھی ہم پہلے جوڈاس کو ہم ذرا الگ کر دیں، ٹھیک ہے، ہم سب سے زیادہ جو خطرناک پوری دنیا کے لیے ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کے مذہب پہ حملہ کریں، مذہبی ہماری بالکل بھی پالیسی نہیں ہے۔ ہم اس سیاسی ٹولے کی طرف ہم گفتگو کرتے ہیں جو متشدد ٹولہ ہے، چاہے وہ اسلام کے نام پہ جس نے اسلام کا چولا پہن کے، فرض کیجئے چاہے وہ ISIS ہوں یا طالبان ہوں یا دوسرے قسم کے مثلا بوکو حرام یا اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جنہوں نے تشدد پھیلایا اور اپنے چہرے پر اسلام کا نقاب اوڑھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا،
ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اہل کتاب کی جو مذہب کے نام پہ تشدد کر رہے ہیں، ان کا اپنے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے مذہب کی اساس و بنیاد سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو تعصب تھا رسول خدا کو جو فیس کرنا پڑا، یعنی جو سبب فیس کرنا پڑا مخالفت کا اور اسلام ہراسی کا، وہ تھا تعصب، عقیدتی تعصب، جو آج بھی ہے. آج بھی عقیدتی اعتبار سے اگر مثال کے طور پہ دنیا جو اپنے آپ کو اتنا انٹلیکچوئل کہتی ہے، ایک اوپن فورم ہے یہ، دنیا اپنے آپ کو اتنا انٹلیکچوئل کہتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا آئی کیو لیول اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ہم حقائق کو آسانی سے درک کر سکتے ہیں اور منٹوں میں ہم کئی ہزار سال کی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں. خوب آئی کیو لیول جب اتنا ہائی ہو چکا ہے تو آپ کیوں نہیں نیگوشیٹ کرتے ہیں؟ آ کے مذہبی مسائل پہ آپس میں ڈسکس کیجیے، آپ کے جو حق ہے اس کو پہچان لیجیے، جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، جس کے لیے آپ دوسروں کی جان لے رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں ایک بار ڈسکس کر لیجیے. یہی مشکل تھی کفار قریش کی، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے رسول خدا سے. رسول خدا پہ صرف اپنے آبائی عقائد و نظریات اور اپنی ہم جیسے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے، قرآن نے ایک فورم اوپر رکھا، ایک اوپن رکھا ہے. اسلام کبھی مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میری مانو. پہلے کیا کہا خدا نے؟ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے میرے حبیب، میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجیے جو بہت سی باتیں سنتے ہیں اور ان میں سے سب سے اچھی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، سب سے اچھی بات کو فالو کرتے ہیں. تو اسلام کبھی بھی لوگوں کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ بی اے مسلم، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے کمپریہنشن تمہارا پراپر ہو، انڈرسٹینڈ what is اسلام، دین بی اے مسلم. کبھی آپ فورس کر کے تشدد کے ساتھ دہشت پھیلا کے آپ لوگوں کے عقائد کو تھوڑی بدلوا سکتے ہیں، ان کے نظریات کو تھوڑی بدلوا سکتے ہیں. آپ جو ہے تو ایک سب سے پہلے بنیادی ریزن کیا میں اس کا بنیادی ریزن ہے تعصب اسلام ہراسی کا. میں اس میں مداخلت کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہم دیکھتے ہیں ارلی اسلامک پیریڈ، جب مکے میں تھے یا مدینے میں تھے، تو پہلا آفینس ان اقوام سے تھا جن کو ایگزسٹنس کا خطرہ تھا کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے گا اگر اسلام ہم نے قبول کیا. اس میں جو بھی فیتھ تھے وہاں پہ جن کا آپ نے نام لیا، تو ان کا سوال تھا کوشچن آف ایگزسٹنس. وہ لڑ رہے تھے اس لیے یعنی اصل وجہ کیا تھی بغاوت کی یا بغض کی یا عدوان کی؟ وہ تھی کہ ایگزسٹنس، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. مگر اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک طرح سے ہم اسلامک ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب نے یعنی اسلامی ایکسٹریمزم درست کیا، فائننس کیا، اب بھی فائننس کر رہے ہیں، مگر خود اپنی شبیہ یعنی خود کو کس طرح سے وہ مینیفیسٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ سیکولر کنٹری بنی ہے، ہم نے یہاں پہ قمار خانے بھی کھولے ہیں، ہم نے یہاں پہ شراب کی دکانیں بھی کھولی ہیں، یہاں پہ رقص اور باقی چیز بھی ہو رہا ہے، ہمیں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس وقت جو ایکسٹریمزم ہے ان پریزنٹ سینیریو، یہ کون سا ہے؟ یہ در پردہ ہے، بیہائنڈ دا کرٹنس. اصلی کی جو کون کر رہا ہے پیچھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، عام افراد کو ان سے پتہ نہیں ہے. یعنی کوئی بھی شخص اس وقت اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کے درمیان آتا ہے، وہ پری پیڈ ہوتا ہے، کسی کے لیے کام کرتا ہے اور وہ مسلمان مجتمع میں ایکسٹریمسٹ یا ایسی بریڈ تیار کر رہا ہے. جو ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا داعش اور طالبان میں کیا فرق ہے؟ طالبان ایک گروہ جو افغانستان پاکستان میں درست ہوا، تو جن کو درست کیا گیا تھا افغانستان اور یعنی سب کانٹیننٹ میں تباہی مچانے کے لیے. مگر جو داعش ہے یہ انٹرنیشنل گروہ ہے. ان کی جو کتاب ہے، ان کا مینیفیسٹو ہے، اس میں ہے جس جگہ پہ آپ اقلیت میں ہو اس جگہ سے آپ لوگوں کے ساتھ اصل گڈ ولز یا باقی چیزیں کیجیے، اور جب آپ پاور میں آ جاؤ تو اس وقت آفینس کیجیے. یعنی طالبان ایک لمیٹڈ گروپ ہے، اور مگر جو یہ داعش ہے یا داعشی لوگ ہیں یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اس وقت مسلمانوں کو خود خطرہ ہے ان لوگوں سے. یعنی اس وقت ہمیں یعنی جو مغرب میں بیٹھا ہے بیچارہ، یہودی ہو، نصارہ ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ایتھیسٹ ہو، ایگنوسٹک ہو، جو بھی اس کی فیتھ ہے، اسے پتہ نہیں ہے شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، اسے پتہ نہیں ہے کس مسلک سے ہیں، اسے پتہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، یعنی ہم سب کی فیتھ ایک ہے. مگر اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ کون ایکسٹریمسٹ ہے، کون فناٹسٹ ہے اور کون پیسفل مسلمان ہے.
تو हमें देखना कि हम मुसलमानों ने इसके लिए कौन से अक़दाम उठाए हैं, कौन सी चीज़ें किए हैं जो हम मगरिब में या किसी भी मुल्क में पैगाम दे कि ये दीन रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। इस्लाम इज़ द दीन, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। वो मैसेज नहीं जा रही है आपके यहाँ से। हमारे मस्जिदों में नमाज के बाद नारे जाते हैं कि चलो इस मुल्क को तबाह करो, इस मुल्क को नेस्तनाबूद करो, इस मुल्क को। तो वहाँ के लोग तो देख रहे हैं, एक तरह से हम कह रहे हैं कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, और दूसरी तरह आप बात करो कि पूरे मुल्क को ही तबाह कर दो, पूरे मुल्क को ही नेस्तनाबूद करो। यानी गलत प्रोपेगेंडा हमारे मस्जिदों से, यानी वो कहते हैं कि हम कि यस्तखदिमूनहुम बेहुमुक़हिम, हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं मगरिब की। जो इस्लाम में फोबिया इस वक्त कोई नहीं कह रहा कि हम लोग इसके पीछे हैं। इसके पीछे सियासी लोग भी हैं, इसके पीछे वटिकन भी हैं, इसके पीछे बाकी जो यहूदियों के अड्डे हैं या नसारा या हिंदू जो भी हैं वो लोग इसके पीछे हैं, मगर वो खुल्लम खुला सामने नहीं आते हैं। उन्होंने कुछ नामालूम अफराद को मुज्तमे में जामे में छोड़ा है। कल कनाडा में एक पाकिस्तानी घराना चल रहा है और ट्रक आया और उन्हें ख़त्म कर दिया। तो किसी ग्रुप ने इसकी इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं कर दी। वहां से कोई ग्रुप नहीं है, वो पर्दों के पीछे से जंग कर रहे हैं। आपके लिए माइक है। ठीक है, ठीक है, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आप आवाज आपकी जो है वो लाइन थ्रू नहीं हो रही। बहुत अच्छी बात अदिल मुर्तज़ा आपने की कि इन तमाम चीज़ों को कि जो भी मजहबी शिद्दत पसंदी है वो यकीनन उसको किसी मजहब का नाम लेकर उसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, उस मजहब के कुछ लोग जरूर जो है वो उसके पीछे होते हैं, क्योंकि हर मजहब के अंदर अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, मगर किसी मजहब के नाम से यही इस्लाम के साथ हमारा एहतिजाज यही है कि किसी भी एक मुसलमान के फेल को आप ये ना कहें कि ये मुसलमानों का फेल है। तो यही हम जो है वो मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। तो क़िबला हमारे साथ अल्लामा हुसैन शिराजी साहब भी कनाडा से जुड़ गए। क़िबला आपकी खिदमत में भी सलाम अर्ज करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में उलमा, आपके नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क़िबला कॉलर को भी शामिल कर लूं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुझे भाई। जी मैं बिस्मिल्लाह। छोटे छोटे सवाल पूछने थे। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मज़हबी शिद्दत पसंदी का टॉपिक रखा है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मज़हबी शिद्दत पसंदी जो है, इसमें सबसे बड़ी बात मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे अंदर की खदशात है, जिसकी वजह से हमें कमजोर करके हम पर मज़हबी शिद्दत पसंदी का टैग लगाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि जैसे मिसाल के तौर पर इसराइल था, तो इसराइल जब तक ये मारता रहा फलस्तीनियों को, कोई बोला नहीं, या जब इसराइल को मार पड़ने लगी तो सारे उठ खड़े हुए थे, जंग को रोक दो, जंग को रोक दो। और बेहतर उसमें दोस्ती के लिए बरपड़ा जंग को रोक के दोस्ती मनसब बनने के लिए खड़ा हो गया मुसलमान होने की। तो क्या ये सारे सिनेरियो इकट्ठा करके अगर किया जाए तो क्या ये हमारी अपनी कमजोरी हमारे आगे नहीं आ रही और हमें कमजोर करके नहीं मारा जा रहा है? एक तो ये एक सवाल है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी अब तक जो बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, पैरों पैर बढ़ रही है, इसको क्या हमने आज तक अपने तौर पे रोकने की कभी कोशिश की है? क्या हमारे साथ अगर कोई मजहबी शिद्दत पसंदी होती है तो हमने कोई ऐसा स्टैंड लिया है आलमी तौर पे कि जिससे तो आलमी अदारे ये सोचें कि ये काम करेंगे तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा? कि हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा की है हमने, या कर चुके हैं या कर सके हैं इस मजहबी शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए आलमी अदारों के जरिए? क्या आलमी अदारे हमें कुछ लिफ्ट देते हैं इस बात की, हमारी कुव्वत को कुछ समझते हैं, या भी दर गुजर कर गुजर जाते हैं और हम मजहबी शिद्दत पसंदी में मारे जा रहे हैं? इस पर थोड़ी रोहिंदा मेहरबानी हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, आपके पॉइंट्स को भी इंशाल्लाह जो है वो जरूर इसमें शामिल किया जाएगा। आपके सवालों के भी जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। क़िबला हुसैन शिराजी साहब कनाडा से हमारे साथ। क़िबला कनाडा में जो अभी है अदनाक वाक़या पेश आया, हम इसकी शिद्दत पसंदी की जड़ों के ऊपर, इसकी
रूट कॉजेस के ऊपर ये सारे मामला क्यों हैं, कुरान के अंदर किस हवाले से इसका तारुफ है, समाजी हवाले से मामला क्या है, सियासी हवाले से क्या है, तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी मुसलसल बात हो रही है। तो कनाडा की मामला को अपडेट कीजिए। कनाडा एक पीसफुल कंट्री जहाँ पर लोग बहुत ही अमन और चैन के साथ जिंदगी गुजारते चले आ रहे हैं, अचानक एक बिल्कुल नौजवान जिसके भी वो खास मिच्योर भी नहीं है कि एक नजरियात उसके पुख्ता हों, वो आता है और 4 लोगों को जो है वो कत्ल कर देता है ट्रक चला के। आया ये उसका इंफरादी फेल आप देखते हैं या उसको किसी ने ब्रेन वॉश किया, इस तरह की कोई इत्तला आपके पास क्या है, जरा अपडेट कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो आसिफ दीदा फैमिली है जिन पे ये मुसीबत और ये क़यामत गुजरी है, और उनका पूरी फैमिली में से एक ही बच्चा बाकी बचा है, चूँकि उसकी वालिदा, वालिद, उसकी बहन और उसकी दादी, ये 4 आदमी वहाँ मौके पे ही वफ़ात पा गए इस अंदोनाक साने की वजह से। और कनाडा में ये अचानक नहीं हुआ कि वैसे जो स्पिन दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया वो ये है कि कोई अचानक से एक रेडिकलाइज हो गया लड़का और उसने ये 4 आदमी मार दिए हैं। कनाडा में हमला कर दिया। 2020 में जो इस्लाम हिरासी के वाक़यात हैं जिसको आप इस्लामोफोबिया कहते हैं, उसमें 7% इजाफा हुआ है, और 2021 यानी जो साल चल रहा है जून तक इसमें 9% इजाफा हुआ है। तो राइज पे है इस्लामोफोबिया और इस्लाम हिरासी। अब उसमें इसको इसलिए इतना हाईलाइट हो गया और इस कदर इसको हाइप में चुके 4 जाने गई हैं इसमें। वैला 2020 यानी पिछले साल में यहीं टोरंटो में मस्जिद के बाहर खड़े उस खादिम को जो मस्जिद में पेंडेमिक के दौरान में मस्जिद की आके देखभाल करता था, उसको बेदर्दी के साथ चाकुओं से कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा जो आपको याद होगा 4 साल पहले की मस्जिद में 6 नमाजी कत्ल कर दिए गए थे। और ये तो वो वाक़यात है कि जहाँ जान का नुकसान हुआ है और वो मीडिया में आ गई बात और आपको और मुझे मालूम है। वैला इस्लामोफोबिया और इस्लाम हिरासी और मुसलमान हिरासी के वाक़यात बहुत तवातुर के साथ कनाडा में और खुसूसन इस शहर में टोरंटो में और बहुत ज़्यादा राइज में जहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है वो क्वेबेक हमारा एक सूबा है, प्रोविंस है, जहाँ पे फ्रांसीसी फ्रेंच बोली जाती है। वहाँ पे हिजाब के हवाले से बच्चियों को और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हरासा किया गया। खुद यहाँ पे टोरंटो में मतलब 10 वाक़यात हुए हैं कि जहाँ इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? जी मैं उस वजह की तरफ भी आ रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कोई अकलौता वाक़या नहीं है और अचानक से नहीं हुआ। कनाडा में इस्लामोफोबिया और इस्लाम हिरासी की और मुसलमान हिरासी की एक पूरी तारीख है और ये राइज पे है। खुद ये जो वाक़या जहाँ हुआ है, ये एक छोटा सा शहर है लंदन ओंटारियो, ये यहाँ से टोरंटो से तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत पे है। वहाँ पे नॉन वाइट सुप्रीमिस्ट रहते हैं, मतलब कोई इस तरह नहीं कि छुपे ढके छुपे हुए या कहीं वो हाइडिंग में नहीं। नॉन वाइट सुप्रीमिस्ट के जो सफेद पोस्ट जो आप उसको कह लें, वो क्लैन जो है या कुछ भी कह लें, तो वो नॉन टेररिस्ट रहते हैं। वजह क्या है? वजह अगर एक तो माइंडसेट है, ये सिर्फ इस्लाम हिरासी नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हो रहा है। इसी कनाडा में 215 बच्चों की बाकियात मिली हैं रेजिडेंशियल स्कूल से। अब शायद उसके कॉन्टेक्स्ट से आपके नाजरीन वाकिफ ना हो कि ये जो आप जुल्म बर्बरियत देखते हैं दाइश की और अलकायदा की और तालिबान की और आल सऊद की, तो ये आपस में एक है। इन मगरबी हुकूमतों ने या उनसे जुल्म करने सीखे हैं या उन्होंने इन मगरबी हुकूमतों से जुल्म करने सीखे हैं। 215 मरे हुए बच्चों की बाकियात बरामद हुई है कनाडा के एक स्कूल में से, रेजिडेंशियल स्कूल में से। एबरिजिनल जो यहाँ के हकीकी लोग थे, जो असली लोग थे, जो हकीकी बाशिंदे थे, जिनको आके इन्होंने जेनोसाइड किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी। और उनके बच्चे उनसे छीन के 60 स्कूप के नाम से, इफ यू कैन गूगल इट,
go and Google it and raise your voice against it. 60 स्कूप के नाम से बच्चों को उनसे छीन लिया जाता था और मिशनरी स्कूलों में डाल दिया जाता था, और उन मिशनरी स्कूलों में हजारों बच्चे मरे हैं, जिनमें से 215 की बाकियात एक स्कूल से मिली हैं। उसमें बच्चियों के साथ रेप होते रहे। ये माइंड सेट है, ये माइंड सेट है कि जब आपके पास ताकत आती है। देखिए इस्लाम में और ये जो कैपिटलिज्म और जो दीगर निज़ाम है, इनमें फ़र्क ये है कि इस्लाम भी ताकत हासिल करने से मना नहीं करता, कंट्रोल हासिल करने से मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम कहता है कि बाहर का कंट्रोल हासिल करने से पहले अपना कंट्रोल हासिल करो, कि जब तुम्हारा खुद पे कंट्रोल होगा तो फिर भले तुम्हारे पास F-16 हो, तुम्हारे पास F-35 हो, तुम्हारे पास मदर ऑफ ऑल बम हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर पावर हो, तुम्हारे पास कुछ भी हो, जब तुम्हें खुद पर कंट्रोल होगा तो फिर जब तुम बाहर की किसी भी चीज पे कंट्रोल हासिल करोगे तो उसका सही इस्तेमाल करोगे। इन लोगों को खुद पर कंट्रोल नहीं है और ये दूसरी चीजों पे ताकत और इख्तियार हासिल करते चले जाते हैं, तो ये फिरऔन और हिटलर बन जाते हैं। आगा 215 बच्चों की बाकियात मिली हैं एक रेजिडेंट स्कूल से, और अब यहाँ पे वो माफी का मुतालबा हो रहा है। कहाँ से? कि चर्च माफी मांगे, चूंकि चर्च के तहत वो स्कूल चलते थे। तो ये एक माइंड सेट है, और इसके सिर्फ यही नहीं है, हुकूमतें चूंकि ब्रूटल हैं, जो मगरबी को हुकूमतें हैं, मसलन इसी कनाडा की हुकूमत को देख लीजिए कि 15 अरब डॉलर का असलहा बेच रही है ये हुकूमत सऊदी अरब को, आले सऊद मलऊनीन को, कि वो यमन में बच्चे मारे। यमन में किन को कत्ल किया जा रहा है? निहत्ते मुसलमानों को। उनको कत्ल करने में अमेरिका इंटेलिजेंस फराहम करता है, अमेरिका बॉम्ब्स देता है। जो ये कनाडा है, ये उनको वो बुख्तर बंद गाड़ियां देता है जिन पे जाके यमनियों को कत्ल करते हैं। इनको फ्रांस और यानी ये जो मगरबी, जिसको सो कॉल्ड मगरबी दुनिया कहा जाता है, ये कत्ल में मुलव्वस है। अलकायदा और तालिबान और आइसिस बनाने वाले ये हैं। लाखों बेगुनाह लोगों को, मुसलमानों को अमेरिका ने कत्ल किया है। जहां जहां मुसलमान कत्ल हो रहे हैं वहां वहां आपको इन मुल्कों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं जो लोग यहाँ कनाडा में रहते हैं, गोरे और या अंग्रेज, या जो एक फंडामेंटल जो बड़ा कट्टर यहूदी है या कट्टर ईसाई है, उसको आप ये कह रहे हैं कि इट्स ओके टू किल मुस्लिम्स, कि हम एज अ गवर्नमेंट हम मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, तो ये खुदा न खासा कोई कत्ल होने के लिए इनको मार दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसको आप जुदा जुदा नहीं देख सकते। यहाँ पे मुसीबत यही होती है कि एक वाकया हो जाता है, बस उस पे बहस होती है ना। मसलन ये जो लड़का जाके इसने कत्ल किया है, इसका सद ताल्लुक इसराइल का जो इसराइल ने जो गस्ब किया हुआ है फलस्तीनियों पे, जो जुल्म कर रहा है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। कि अभी आप 12 फलस्तीनी 13 सहयूनी नहीं कत्ल होते और इधर सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो जाते हैं, तो मुसलमान के खून को अर्जा बताया गया। और जब ये हुकूमतें, मसलन कनाडा की हुकूमत जब पिट्ठू बन के बैठेगी उनके पास, इसराइलियों के पास, तो लोगों को यही एक तासुर मिलेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि वर्गलाने वाले मौजूद हैं, यानी वर्गलाए जा रहे हैं। जी ये मैं आगे समझा नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूं कि आप ये फरमा रहे हैं कि वर्गलाया जा रहा है जवानों को, पिक्चर गलत दिखाई जा रही है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और मुसलमान से बढ़ाई जा रही है। जो जी मैं समझ गया की पॉलिसियों की वजह से घूमते हैं यहाँ की हुकूमत है। ये जब इसराइल को सपोर्ट करेगी, इसराइल के कब्जे को, जब ये आले सऊद को असलहा देगी यमन में मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, तो यहाँ जो एक 19 साल का अनपढ़ बेवकूफ एक गोरा है, उसको यही समझ आएगी कि मुसलमानों को कत्ल करना मुनासिब है। और एक नंबर 2, इन्होंने यहाँ आपने देखा होगा पिछली ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, और यहाँ पे भी कनाडा में भी आपको कंजर्वेटिव्स पे उनकी आप जो पीसी हैं, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स की जो पार्टी है, जो पहले हुकूमत में थी और अब ट्रूडो दूसरी टर्म में है, जो लिबरल्स हैं, तो आप देखें तो वो उनकी कैंपेन ही इस्लाम हरासी पे चलती है। मसलन ट्रंप की सारी कैंपेन, पिछली भी 2016 वाली भी और अब भी, कि मुसलमानों को एक हवा बना के और मुसलमानों को एक खतरा बना के और इस्लाम को एक खतरा बना के वो पेश करते हैं। तो जो आम आदमी है वो जब ये सुन रहा होता है तो उसको यूं लगता है कि मेरा फर्ज मनसबी है
کہ میں ان کو مار دوں, اور اس کہ کے میں یہ بعد کروں. جی حکومتی پالیسی ہے. مثلاً اسی کینیڈا میں کوبیک میں اگر آپ مثلاً میں اگر امامہ باندھتا ہوں, ایک خاتون اگر پردہ کرتی ہے, ایک خاتون جو حجاب کرتی ہے, اسکارف لیتی ہے, اس کو حکومتی اداروں میں کام کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ سارے عوامل مل کر یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ 4 بے گناہ آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے. سڑک کے کنارے وہ واک کر رہے, وہ انتظار میں ہے کہ وہ سبز ہو اشارہ اور وہ واک کر کے کراس کر سکے سڑک کو. تو یہ سارے عوامل ہیں, اس کو علیحدہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ حکومتوں کی پالیسیاں جو لوگوں کو اس طرف راغب کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. قبلہ عدیل صاحب تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھائیں گے, اور اسلاموفوبیا کے اوپر جہاں پر اس کے اثرات کے اوپر بات ہو رہی ہے کینیڈا سے, ہم نے کہا کہ پوری دنیا چاہے وہ ایشیا سے لے کر افریقہ ہو, امریکہ سے لے کر چین ہو, کوئی بھی جگہ اس سے محفوظ نہیں ہے. بعض جگہ کہیں پر حکومتیں ملوث ہیں, دہشت گردی کے نام پر اس کو مٹانے کا نام لگاتے ہیں اور جا کر 10-10 لاکھ لوگوں کا قتل کر کے آ جاتے ہیں, اور باقاعدہ فرینڈلی فائرنگ کا نام دیتے ہیں. ہزاروں لوگ مار دیے اور کہتے ہیں یہ فرینڈلی فائرنگ ہو رہی تھی. عراق میں ایسے بیشتر مناظر دیکھنے میں آئے, کس طرح سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. یہ سب ہوتا رہا ہے اور تواتر کے ساتھ ابھی بھی جاری ہے. تو جہاں پر پوری دنیا اس میں یہ گونج سنی جا رہی ہے, اگر ہم دیکھیں کہ اس کا سب کانٹیننٹ میں کیا اثر ہے, آپ خود کشمیر سے ہیں, آپ خود یہ تمام چیزیں دیکھ سکیں ابھی وہاں پر کیا حالات ہیں, اور اس کے اثرات ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر, خصوصاً کشمیر کے اندر کیا ہیں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے, مسلمانوں کے خلاف ایک درپردہ جنگ شروع ہوئی ہے. کچھ ممالک نے کھلم کھلا اس میں اہم رول ادا کیا. ہندوستان میں بھی مسلمانوں پہ مختلف قوانین پاس کیے گئے. گویا کہ ہم کہیں کہ دوسرے معنی میں کہ مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا اپنے ملک میں سے. ایک وقت آنے والا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ دوسرے ملک میں تشریف لائیے. یعنی NCR اور دیگر قوانین کے تحت انہیں اپنی پراپرٹیز سے بے دخل کیا گیا. آسام میں ہزاروں مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا. وہ تو بیچ میں کرونا آ گیا, ورنہ انہوں نے تو کر دینا تھا. وہ تو کرونا نے آ کر تعطل کا شکار کر دیا. قوانین کو ورنہ وہ تو تیزی سے بدقسمتی ہے کہ عالم اسلام نے اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں دکھائی. جو وہ تو ہار پہنا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آل سعود تو ہار پہنا رہے ہیں. آل سعود تو ان کو ہار پہنا رہے ہیں. ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آئل کی ریفائنری لگا رہے ہیں. وہ تو ان کے ساتھ ان کے کروڑوں لوگوں کو جابز دے رہے ہیں. وہ تو کشمیر کے اوپر بات نہیں کرتے, وہ تو OIC والوں کو خاموش کر دیتے ہیں. تو عالم اسلام پرابلم اس یہ ہے کہ کون سا کچھ لوگوں کو تیل بیچنا ہے اور کچھ لوگوں کو واردات کرنے ہیں اور کچھ لوگوں کو صادرات. اگر آل سعود ان کے ساتھ, یہ آل سعود ہی نہیں جتنے بھی عرب ممالک ہیں, اگر وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ختم کر دے تو ان کے ایئرپورٹ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. بحرین ہو, قطر ہو, عرب امارات ہو, کوئی بھی عرب ملک ہو, تو وہاں پہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو بھی ایئرپورٹ اتھارٹیز ہیں ان کی, وہ اس پہ کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہندوستان سے ہیں. ان کی کمپنیاں, ان کی فیکٹریز, سب کچھ ہیومن ریسورس انڈیا سے آتا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ آپ کی جو امریکن کمپنیز ہیں جن کا ہیومن ریسورس انڈیا سے, ایک آرٹیکل آیا تھا دا چیپسٹ گریجویٹ از انڈین. یہ کچھ پیسے دے کر یہاں کے گریجویٹس کو کال سینٹرز بنائے ہیں, شب وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں, کچھ پیسے دے کر وہ مغرب میں سکیمز چلا رہے ہیں, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ ایک مشترکہ سازش کے تحت ہو رہا ہے, اور ہم امید اور توقع بنائے ہوئے ہیں کہ عالم اسلام, اگر خود ہم دیکھیں تو عالم اسلام اس وقت بکھر رہا ہے, اور روز بروز ان میں وہ گلف یا دراریں پڑ رہی ہے. ایک خلا قائم ہوئی ہے. ایک سعودی عرب کے ساتھ گئے ہیں, کچھ لوگ ایران کے ساتھ گئے ہیں, کچھ لوگ قطر کے ساتھ گئے ہیں, کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ گئے ہیں. یعنی سب لوگ اپنی مصلحت کی سوچ رہے ہیں, کوئی اسلام اور مسلمانوں کے متعلق نہیں سوچ رہا ہے. ہاں, ایران کا موقف تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہے, مگر ایران کے ساتھ کھڑا کون رہے گا, ان کا ساتھ کون دے؟ اس وقت سب سے بڑا جو ہے مشکل کشا اردوغان صاحب ہے. اردوغان خیالی گھوڑے چلا رہا ہے ارطغرل کے, تو پورا پاکستان ارطغرل کے گھوڑوں میں اس نے خراب کر دیا, اور وہ توقع کر رہے ہیں کہ ٹرکی سے ایک ارطغرل نکلے گا, وہی ہمیں آزاد کر دے گا. اور ٹرکی ایک طرح سے تو وہ دشمن اسلام سے
सबसे जो सादरात या वारिदात है टर्की है और इन ज़ायनिस के दरमियान है, और दूसरी तरफ टर्की कह रहा है कि मैं पाकिस्तान और कश्मीर और दीगर मुसलमान का मुश्किल कुशा हूँ। तो प्रैक्टिकल में ज़ीरो है। और जो हालात इस वक्त आलम इस्लाम में बने हैं, जो म्यांमार के मुसलमान हैं उनको खुद बांग्लादेश वहाँ से निकाल कर बोल रहा कि आप चाइना जाइए, और उनके खिलाफ कौन सा दीन इस वक्त मुसल्ला है? बुद्धिज़्म, जो पीस और अमन की बात कर रहा है। मगर इस प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरह से मौलाना साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल है। हम पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग नहीं कर सकते हैं। इस वक्त बुद्धिज़्म मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में मुसलमानों को काट रहा है और कोई भी मुसलमान उनके हक में बात नहीं कर रहा है। उनकी बदतर हालत हमारे जम्मू में है, कश्मीर का दूसरा हिस्सा जो इस पार है जम्मू में, वहाँ पे लाखों म्यांमारी मुसलमान हैं। उनको फ़कत मजलूम कश्मीरियों ने जगह दी यहाँ पे, तो उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, कोई उन पे बात नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान में भी आए दिन देखते हैं वहाँ के हालात क्या है, वो आपसी कशीदगी में बटे हुए हैं। कभी वो शिया को काफिर साबित करने में और नए नए कानून बनाने में कोई वहाँ पे खुल के बात नहीं करता है। जब आपने ऐसे कानून ही बनाए हैं तो आर्ग्यूमेंट कहाँ से होगा? आर्ग्यूमेंट तब होगा जब आप आज़ाद फिजा बनाओगे। मगर पाकिस्तान की फिजा इस तरह खतरनाक बनाई गई, कभी कोई अपने अकीदे को एक्सप्रेस करता है, ज़ियारत आशूरा पढ़ता है, फ़ौरन उसको FIR और उसे जेल में डाला जाता है। उससे बेहतर तो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। कम अज़ कम यहाँ पे तो हम अपने अकायद को जाहिर कर सकते हैं, हम पे कोई FIR नहीं काटता है इंडिया में, हत्ता कि कश्मीर में। मगर अगर हम देखें पाकिस्तान, वहाँ पे एक शिया, एक कायदियानी, एक मसीही जो भी अपने अकायद जाहिर करता है उस पे हुकूमत उसी वक्त FIR, उस पे मुकदमा दर्ज होता है, उसे जेल में डालते हैं। तो इस तरह से सवाल हुआ था कि आलम इस्लाम ने इस एक्सट्रीमिज़म या इस शिद्दत पसंदी या इस फनाटिज़म के लिए क्या किया। अगर आप मुझसे ये सवाल कहोगे, अब तक हमने कुछ नहीं किया है। चंद कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम बिरयानी खाते हैं या कुछ और चीज़ खाते हैं, खाया पिया और सब कुछ हजम हुआ, तो प्रॉब्लम उसी तरह है जिस तरह थी, और रोज़ बरोज़ इन प्रॉब्लम्स में शिद्दत आएगी और इंशाल्लाह रहमान आने वाली है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी तरह से आपने तस्वीर कशी की है कि सब कॉन्टिनेंट में जो इसके असरात हैं वो क्या मुंतकिल हो रहे हैं, और हमारी जो जिम्मेदारियां थी हम उन जिम्मेदारियों से किस तरह से औहदा कितने हद तक औहदा बरा हुए हैं, हमने क्या किया है, हमारी मसूलियत क्या थी, और हम जो है वो कहाँ पर खड़े हैं। तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। क़िबला अस्करी साहब, सदर इस्लाम से भी हम इसके अंदर एक हिस्ट्री भी बार बार टच कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जब हम इस्लाम एक किसी भी तरह की शिद्दत पसंदी की बात करें, किसी भी मजहब की जानिब से, किसी भी मिल्लत की जानिब से, किसी भी कौम की जानिब से, किसी भी गिरोह की जानिब से, किसी भी नजरिए की जानिब से, जब भी हम शिद्दत पसंदी की बात करेंगे तो हमें उसके पास्ट में जरूर जाना पड़ेगा। तो अगर हम सदर इस्लाम की बात करें और वक्त हाजिर की बात करें तो इसके अंदर इस वक्त इसका इस्लाम हरासी से अगर हम देखें तो इसमें क्या फर्क क्या है, क्या ताल्लुक क्या बनता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैंने जैसे कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हर हदफ व मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए उसके टूल्स हुआ करते हैं। मैं जहाँ से क़िबला ने अपनी बात की, मैं उसी से वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि हर मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए उसके कुछ टूल्स होते हैं, उसके कुछ ज़राया व वसाइल होते हैं, ठीक है ना। अपने नज़रियात को भी अमली जामा पहनाने के लिए भी उसके कुछ टूल्स होते हैं। उन बुनियादी वसाइल व अवजार में से एक जो है बेहतरीन और कवी तरीन और मजबूत वसीला है पॉलिटिक्स, जिसको हम असरी सियासत का नाम देते हैं, तदाबीर का नाम देते हैं, जो भी देते हैं, ठीक है। जब हमारी स्ट्रैटेजीज या हमारे नज़रियात जो है, मिसाल के तौर पे अकायद, उनको अमली मैदान में हम जब उनको राइज करना चाहेंगे, हम इम्पोज करना चाहेंगे, रादर हम यूँ कहें, जब उनको हम लोगों के ऊपर थोपना चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि मैं सही हूँ, बकिया दुनिया गलत, ठीक है ना। और हमें सर्वाइव करना चाहिए, बकिया या तो वो हमारा ताबे हो या हमारे आगे खामोश रहे या हमारे आगे यस बॉस का है। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो सदर इस्लाम में जो शिद्दत पसंदी हुई और उसका असली शिद्दत पसंदी से क्या रब्त है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। जितने भी चैलेंजेस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदर इस्लाम में फेस करने पड़े,
ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے طرح طرح کی اسٹریٹجیز بنائی. آپ کو مثال کے طور پہ مسلمانوں کو شیب ابو طالب میں ڈالا، ٹھیک ہے، 3 سال تک مسلمان آئسولیشن کا شکار رہے، ان سے جو ہے وہ ہر طرح کے تعلقات کو منقطع کیا. اس کے بعد سوشل بائیکاٹ کے بعد جو ہے مسلمانوں پہ اس سے پہلے تشدد اور اس کے بعد تشدد، مسلمانوں کو اپنے جیسے ابھی روہنگیا کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کو ان کے ایک اسٹریٹجی ہے، یہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے مفلوق اور مفلوج بنانے کی. میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو ابھی کنیکٹ کروں گا ایک عصری بیان اس سلسلے میں کہ دیکھیں جس قدر جو ہے فلاکت میں رکھیں گے لوگوں کو تو وہ جو ہے بہرحال آہستہ آہستہ اپنی جڑوں اور اپنی اصلوں کو چھوڑتے جائیں گے. یہ دشمن کا خیال رہتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے ہماری. صدر اسلام میں بھی یہی رہا، ان کے مال کو چھین لیا، بزنس کو فلاپ کر دیا، ویران کر دیا، گھروں سے ان کو بے گھر کر دیا، دربدر کر دیا. مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی، حبش میں گئے ہجرت کر کے، پھر مدینہ ہجرت کر کے جانا رسول خدا کا ایک ظاہری طور پہ ایک ستم تھا ان کا، یعنی ایک کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اپنا اسٹیبل مکان، اپنا گھر بار اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر انسان جائے. لیکن اسلام نے قانون رکھا ہے کہ جہاں تمہارا دین، تمہاری اساس و بنیاد اگر باقی نہیں ہے تو تم ہجرت کرو اللہ کی راہ میں. ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع ہے، ٹھیک ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے تشدد کے سبب اور آخری ہجرت جو ہوئی ہے آپ کی، وہ بھی اس وجہ سے ہوئی کہ سب سے آخری سیاست کہیے یا آخری اسٹریٹجی کہیے یا آخری پلان کہیے، وہ یہ تھا کفار و مشرکین کا کہ ان کو قتل کر دو، ان کے بعد جو ہے وہ اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام ابتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے گا. انہوں نے پلان بنایا، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ گھر سے بے گھر کرنا یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے. جب لوگ گھر سے بے گھر ہو جائیں گے تو اس میں پہلی نسل کہ جو اپنے گھر سے گئی ہے وہ اپنے اصول و اپنی بنیادوں کے ساتھ رہے گی، دوسری نسل اصول و بنیادوں سے تھوڑی دور ہوگی، تیسری نسل آتے آتے بالکل وہ اپنی اصول و بنیادوں سے دور ہو جائیں گے. میں آپ کی خدمت میں گوگلائز کریں گے، یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ مل جائے گا، یہ میرا اپنا ذاتی نہیں. مارکل نے جرمنی میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مہاجر آپ کے یہاں پائے جاتے ہیں ان اسلامی ملکوں سے، ٹھیک ہے، یہ فرض کیجئے سیریا ہو یا افغانستان ہو یا دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان ملک بدر کیے گئے، یا فرض کیجئے جہاں اپنی جان کو بچا کے پاکستان سے یا دوسرے علاقوں سے جو لوگ گئے مسلمان، ٹھیک ہے، یا ایک بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. اور انہوں نے اوپن رکھا، دروازہ اپنا کھلا رکھا، دوسرے ملکوں کے بنسبت یہاں مہاجرین زیادہ ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا، ان کا جواب یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو نیا اسلام انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. میں کیا عرض کرنا چاہوں، یہ ایک سیاست ہے کہ جو ایک مذہبی فکر کو کور کر رہی ہے. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں، اور یہ کس لیے ہے؟ ان کو نیا اسلام انٹروڈیوس کریں گے، ایسا اسلام کہ جس میں حجاب وہ حجاب ہو جس کو یہ ڈیسائیڈ کریں گے، جس میں مثال کے طور پر قرآن وہ کتاب ہو یہ ڈیسائیڈ کریں گے، جس کا ٹیسٹ ابھی فرض کیجئے ہمارے ہندوستان میں شروع کیا. ایک کیا نام ہے، ان پڑھ جاہل انسان، ایک ایسا انسان کہ جس کا مذہبیات سے اپنے شعبے میں ممکن ہے پڑھا لکھا ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن مذہبی اعتبار سے ایک بالکل لابلد انسان جس کو وسیم رضوی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے قرآن پہ اعتراض کیا یا فرض کیجئے نیا قرآن انٹروڈیوس کیا. تو یہ کورڈ سیاست ہے کہ جس کو ایک ایسے چہرے کو سامنے لا کے وہ پیش کر رہے ہیں کہ ہاں اب اس سے جو ہے وہ گویا ہمارے نظریات، ہماری بنیادی پر حملہ، جبکہ اس کا طریقہ یہ تھا تم آؤ ڈیبیٹ کرو، گفتگو کرو. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں مذہبی مقدسات پہ مستقل حملہ، یہی حال تھا صدر اسلام میں بھی، تاکہ ان کی بنیادوں کو، جڑوں کو کمزور کرو، جس اعتبار سے بھی کمزور کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی سیاست ہے کہ جو کسی ملک سے، جیسے قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا کینیڈا کے حوالے سے، ہم تمام کیا نام ہے ویسٹرن ممالک یا یورپ یا مثال کے طور پہ آسٹریلیا یا دوسرے علاقوں میں جہاں بھی ایک سروے کریں، ہم ایون رشیا میں بھی ہم دیکھیں، یا جن ملکوں کو ہم کہتے ہیں بہت سیف ہیون ہے، ہم وہاں بھی آ کر دیکھیں، وہاں اگر آپ اپنے مذہبی نقطہ نظر سے ٹھنڈی سانس لینا چاہیں تو آپ سفوکیشن کا شکار ہوں گے. آپ کو مذہبی نقطہ نظر سے ٹھنڈی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں. اسلام دیکھیے، اسلام ایک لاجیکل مکتب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس میں اگر جس کو ایک پاک صحیح سالم، یعنی انفیکٹڈ نہیں، ایک صحیح سالم فطرت والا انسان جس کو دیکھے گا وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو صحیح سالم تھے، جو متعصب نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا صرف اس لیے کہ اس میں لاجک، منطق، تعقل، اس کے عقائدی بنیاد جو ہے وہ نظریات جو مستحکم ہے، ٹھیک ہے، اس میں تشدد نہیں ہے. جتنی بھی حقیقی اسلامی تنظیمیں انہوں نے کہیں تشدد نہیں کیا، چاہے وہ ایران ہو یا ایران جن کی حمایت کر رہا، ان ملکوں کو آپ دیکھ لیں،
بہرحال انہوں نے کہیں تشدد نہیں کیا، کہیں بھی کسی کا خون نہیں بہایا، بلکہ بہتے خون کے آگے وہ سپر بن کے کھڑے ہوئے ان کی حمایت کی، چاہے وہ عراق ہو، سیریا ہو، فلسطین ہو یا دوسرے علاقوں میں۔ تو بہرحال صحیح اسلام جو ہے وہ تشدد کے مخالف ہے ایک، لیکن اسلام جو ہے کسی کے بھی جارحانہ تشدد کو یا ظالمانہ جو ہے وہ اس کے تسلط کو اور اس کے اقتدار کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ خوب، یہ وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف ہیں لوگ، جیسے کل ابو جہل جیسے لوگ مخالف تھے، آج بھی جتنے بھی مثال کے طور پہ عصری فرعون ہیں وہ اس لیے مخالف ہیں کیونکہ اسلام ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، ان کے مفادات سے کلیش ہو رہا ہے اسلام کا۔ سو دیٹس وائی وہ یہ اصل بنیادی سبب آپ دیکھیں، آج کی سیاستیں بالکل وہی ہیں، ملک بدر کرنا، گھروں کو تباہ کر دینا۔ آپ دیکھیں ابھی حالیہ میں اسرائیل میں جنگ ہوئی، اس میں یہی ہوا، فلسطین میں حملے ہوئے، یہی ہوا، یعنی پیسفلی رہنے والے عام شہریوں کو تم جنگی قانون کے خلاف ہے، یہ کھلا جو ہے وہ ویولیشن ہے۔ تم جو ہے عام شہریوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہو، جن کا کوئی جرم نہیں، جن کا کوئی ظلم نہیں، جو اسلحے لے کے جو کھڑے تم ان کو تو مارو، ٹھیک ہے وہ مقابلے کے نام پہ مارے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے، لیکن جو عام شہری ہیں، بچوں نے کیا کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے، یہ وہی اسلام ہراسی جو صدر اسلام میں تھی وہ آج بھی ہے، بالکل ہو بہت سیم اسٹریٹجی، نظریاتی اعتبار سے حملہ کرنا، ان کی ساخت و ساز کو تباہ کرنا، مالی اعتبار سے کمزور کرنا، یہ ساری اسٹریٹجیز شکل نہیں ہے لیکن بنیادیں اس کی پرانی ہیں، بنیادیں اس کی پرانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے پوائنٹ آپ کا قبلہ شیراز صاحب، بڑی خوبصورت بات ابھی قبلہ نے کی کہ اس کی مطلب وقت تو گزرتا گیا ہے مگر شکل اس کی وہی ہے، نام تبدیل ہو گئے ہیں، رویے تبدیل ہو گئے ہیں، فکر مگر وہی ہے، اسی سطور کے اوپر، اسی خطوط کے اوپر جو ہے وہ جنگ جاری ہے۔ تھوڑا سا دیکھیے، ابھی جو میں نے فوٹیج دیکھی اس میں کینیڈا والے واقعے کی، اس میں میں نے دیکھا کہ وہاں کے عام عوام آ کر اس جگہ پر جہاں پر رن اوور کیا تھا، جہاں پر لوگ مارے گئے تھے، وہاں پر پھولوں کے گلدستے رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نیوزی لینڈ کے اندر دیکھا کہ وہاں کی وزیر اعظم علامتی طور پر کالے کپڑے پہن کر، وہ بھی پاکستانی ڈریس پہن کے تشریف لائیں اور انہوں نے ایک سوگ کا اظہار کیا، پوری دنیا میں اس کا چرچا بھی ہوا، پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ اس کی پذیرائی کی گئی۔ یہ تمام چیزیں ایک طرف یہ بھی ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں کا ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں کوئٹہ نہیں جاؤں گا، وہ مجھے بلا رہے ہیں، وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، جو 100 جنازے لیے بیٹھے ہیں وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ایک طرف کلمہ گو کا رویہ یہ ہے، دوسری طرف عام عوام کا رویہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی نہ کلچر سے نہ مذہب سے، مگر چونکہ ایک انسانی رشتہ ہے، لوگ پھولوں کے گلدستے لا کے وہاں رکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھتے ہیں، جب مسلمان ممالک سے نعرہ برمرگ کا لگتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے فکر یہی ہوتی ہے کہ جو استعماری قوتیں ہیں، جو ان کی اسٹیبلشمنٹس ہیں، جو ان کے پالیسی میکرز ہیں، ان سے اظہار نفرت کیا جاتا ہے۔ مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا اس برمرگ کے نعرے کو وہاں پر ڈیفائن کیا جا رہا ہے لوکلز میں کہ یہ تم سے مربوط نہیں ہے، یہ تمہارے جو حاکمین ہیں جو تم پر بھی ظلم کرتے ہیں، دنیا پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اس لڑکے نے جو فیل کیا یہ اس کی نگاہ میں ڈیفائن نہ ہوا ہو، یہ سمجھ رہا ہو کہ پوری امریکی قوم کو، پوری مغربی قوم کو، پوری کینیڈین قوم کو جو ہے وہ مسلمان نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اس نے ایسا حملہ کر دیا ہو؟ ذرا ان باتوں کو کھولیں، کیونکہ میں سوسائٹی کے اندر ایک انسانیت کا بھی عنصر دیکھ رہا ہوں۔ شیرازی صاحب، میری خواہش تو تھی کہ میں علماء کو زیادہ سنتا، میں تو سننے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے یہ سوال کیا، میں دو یہاں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بات ہوئی، آپ نے بھی آغا سے سوال کیا، آغا سید سے، کہ اسلامی ممالک کا کیا ری ایکشن ہے۔ تو دنیا میں اسلامی ممالک کوئی نہیں ہے، مسلمان اکثریت کے ممالک تو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ مسلم ممالک یا اسلامی ممالک نہیں کہہ سکتے۔ مثلا نظام اسلامی نہیں ہے، جی ہاں، چونکہ مثلا آپ جو رأس الامور میں سو کالڈ اسلامی امہ کا جو ہیڈ بنا ہوا ہے، اس ملک کا نام ہے المملکۃ العربیۃ السعودیہ، یعنی نام میں بھی اسلام نہیں ہے۔ مملکت جو آل سعود ایک مدروس خاندان ہے، اس کی عربی مملکت، اس کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چھوٹی سی کال لے لوں، ایک چھوٹی سی کال لے لیتا ہوں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام موسی بھائی، علیہ السلام علیکم السلام مولا علی مدنی صاحب صاحب. موسی بھائی، تینوں قبلہ صاحب کو میرا السلام علیکم یا علیہ السلام. علیکم السلام مولا علی. تینوں علماء اکرام کی گفتگو سنی، اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے. چھوٹا سا سوال یہی ہے کہ کیا یہ دنیا میں جتنے بھی دہشت گردی اور قتل و غارت کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا قبلہ صاحب کوئی فرما دے کہ کیا یہ ہم مسلمانوں کا قصور نہیں ہے کہ جنہوں نے یزید کو بھی مسلمان کہہ دیا، ابو سفیان کو بھی مسلمان کہہ دیا، معاویہ کو بھی مسلمان کہہ دیا، اور آج ساری دنیا کے اندر جو پکے اور سچے اور مومن آج ان کا دن تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا، ان کو کیا کیا القابات سے نوازا. ان مسلمانوں نے خود جا کے جو ہے نا یہ سب کچھ ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا. تو آج جو مسلمان قتل ہو رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے قبلہ صاحب؟ یہ فرمائیے گا. خدا حافظ. علیہ السلام. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. دنیا جانتی ہے آج حق کے دفاع کے لیے آج تک آل ابی طالب کا قتل عام ہو رہا ہے، چاہے وہ سقیفہ سے لے کے کربلا ہو یا کربلا سے لے کے آج کی کربلا ہو. اگر خون اسلام کے لیے دیا ہے تو جناب ابو طالب کے خاندان نے دیا ہے. اب جو جناب ابو طالب کو چھوڑے گا وہ اسلام کو چھوڑے گا. ہمارا کچھ اس سے نہیں بگڑتا. بہرحال تاریخ کے اوپر سب کو نگاہ کرنی چاہیے. جی قبلہ شاہی صاحب اپنی بات کو مکمل فرمائیے. جی، روایت کے مطابق آج یوم ولادت شیخ بطحہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کی تبریک اور جو افغانستان کے صوبہ بغلان میں پھر شیعہ ہزارہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اس پہ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. اور جو آپ کے کالر نے سوال کیا اس کے بھی اینگل ہیں دو. ایک ہے اسلام ہراسی، ایک ہے جس کو آپ اسلاموفوبیا کہتے ہیں، ایک ہے شیعہ فوبیا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. عالمی سطح پہ دیکھیں تو چونکہ پھر ہم فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے ہوتے، مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اسلاموفوبیا ہے، اور جب ہم مسلم اکثریتی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو شیعہ فوبیا ہے. اور یہاں میں ایک ضمناً بات عرض کرتا چلوں کہ رہبر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی تھی کہ 79 سے پہلے شیعہ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ 79 کے انقلاب کے بعد آپ انٹرنیشنلی پالیٹکس میں سٹیک ہولڈر بنے ہیں ایز اے شیعہ مسلم. خیر یہ ایک جدا بحث ہے. جو آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ نمبر ایک کوئی مسلمان ملک یعنی اسلامی ملک نہیں ہے، یہ ریاستیں ہیں اور یہاں پہ لوگ قابض ہیں. جس طرح مسجد اقصی پہ صہیونی قابض ہیں اسی طرح مسجد الحرام اور مسجد النبی پہ آل سعود قابض ہیں. جس طرح وہ قبضہ چھوٹنا چاہیے اسی طرح یہ قبضہ بھی چھوٹنا چاہیے اور انشاءاللہ چھوٹے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ری ایکشن، تو ری ایکشن تو دینا ہوتا ہے حکومت نے. حکومت اپنی عوام کی آواز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جمہور کی آواز، اس کو کہتے ہیں جمہوریہ یا ڈیموکریسی، واٹ ایور یو نیم ہے، آپ جو بھی اس کو نام دیں، وہ پارلیمانی جمہوریت ہو، وہ صدارتی نظام ہو، وہ کچھ بھی ہو. حکمران نے ایکسپریس کرنی ہوتی ہے آواز عوام کی. تو یہ جو ملعون وہاں پہ قابض ہیں وہ حکمران نہیں ہے، وہ قابض ہیں. تو لہذا آپ کو ان سے کوئی امید آواز کی نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ آواز تو وہ دیتے ہیں جو ریپریزنٹ کر. مثلا ابھی ایران کے انتخابات ہو رہے ہیں تو بہت خوبصورت ایک کارٹون کسی نے لکھا کہ وہ دو سعودی آپس میں بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایران میں جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ انتخابات بالکل جعلی ہیں. تو وہ ساتھ جو سعودی کارٹون ہے، وہ ساتھ والا سعودی اسے پوچھتا ہے کہ انتخابات ہوتے کیا ہیں، کہ انہوں نے تو جو 150 سال میں انتخابات کے نام بھی نہیں سنا سعودی عرب میں، آل سعود کیا. تو وہ ساتھ والا سعودی اسے پوچھتا ہے کہ انتخابات ہوتے کیا، وہ کہتا ہے چھوڑو اس بات کو، انتخابات ہوتے کیا، بس تم نے مخالفت کرنی کیا ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمران تب آواز بنتے ہیں اپنی عوام کی جب وہ عوام کے نمائندے بن کے آئیں. تو آپ کو ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، آل سعود سے، آل خلیفہ سے. یہ حتیٰ جو پاکستان میں سو کالڈ ڈیموکریسی کے نام پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں. عمران خان بلیک میل وہ ان دہشت گردوں سے تو بلیک میل ہو گیا جو ٹی ایل پی کے تھے، جو 10 لاشیں مظلوموں کی پڑی تھی، ہزارہ کانکنوں کی وہاں پہ. تو وہ بلیک میل اس کے اپنے لفظ بھی نہیں تھے، وہ لفظ بھی ان کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں. یہ نوکر ہیں. مثلا پہلے پاکستان کی حالانکہ بہت ساری چیزیں آپ نے ایک سوال بھی سمو دیا، میں کیسے ان کو کنکلوڈ کروں کہ پاکستان کی حیثیت گھٹی ہے. پاکستان پہلے تھا امریکہ کا نوکر،
डायरेक्ट नौकरी थी कि अमेरिका से हुक्म आता था, डायरेक्ट पाकिस्तानी नौकरी, हुक्मरान उनकी, 5 अब स्टार वो 5 स्टार नौकरों नौकर। के चाकर बन गए हैं। जी, अब जो नौकरों के नौकर पाकिस्तानी हैं। हुक्मरान है वो नौकरों, अमेरिका का नौकर आले सऊद है, आले सऊद की आगे नौकरी ये करते हैं। अमेरिका का नौकर उर्दुगान है, उर्दुगान की नौकरी ये करते हैं और अब करने की कोशिश कर रहे हैं। वल्लाह, तो यानी पाकिस्तानी हुक्मरानों की अपनी कोई हैसियत नहीं है, ना मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के हुक्मरानों की अपनी हैसियत है। आपने ट्रंप की बात सुनी थी और आज तक, हालांकि ट्रंप मलून हट भी गया, लेकिन आज तक उस बात की तरदीद नहीं आई आले सऊद की तरफ से कि उसने कहा था कि अगर एक हफ्ता हम हाथ खींच लें तो ये जो गल्फ की मोनार्कीज हैं ये खत्म हो जाएं, और वाकई ये खत्म हो जाएं, हफ्ते से भी पहले खत्म हो जाएं। और ये अमेरिका का हाथ पीछे रहा भी तो इंशाल्लाह ये खत्म होने वाली है। इनके सर्वाइवल का टाइम खत्म हो गया, इनके नंबर गिने जा, इनके डेज नंबर। एक्सपायर डेट आ गई। तो जी, एक तो ये बात है कि हुक्मरान इस्लामी ममालिक नहीं, ये इस्लामी ममालिक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वो आवाज नहीं उठाएंगे चूंकि उनका मसला नहीं है, उनका कंसर्न नहीं है। उसके बाद दूसरी जो सूरत है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो न्यूजीलैंड की वजीर आजम आ गई तो ट्रूडो आ गया जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, ये उस वक्त तो बोले ही नहीं है जब इसी कनाडा के असले से यमन में बच्चे कत्ल होते रहे और हो रहे हैं आज तक, उन पे तो नहीं बोले। ये जो शिया जेनोसाइड और हजारा जेनोसाइड हुई है उस पे तो ये नहीं बोले। इराक में 1 मिलियन लोग मर गए, इन मलूनों को तौफीक नहीं, जो खुद ही नहीं मारा है, तौफीक क्या होनी है, खुद ही नहीं मारा है तो कैसे बोले। यहाँ पे इसलिए पहुंच जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, आई डोंट नो द सर्कमस्टेंसेस ओवर देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा। कनाडा में वजीर आजम इसलिए वहां पे पहुंचता है कि चूंकि ये मुसलमान कत्ल हुआ है यहाँ पे। कनाडा में 47% जो पॉपुलेशन है वो कैनेडियन बॉर्न नहीं है, वो कनाडा में पैदा नहीं हुए। 47% जो कैनेडियंस हैं वो कनाडा में पैदा नहीं हुए। तो अब यहाँ पे एक और रुख आ जाता है कि एशियन, बीइंग एन एशियन पीपल ऑफ कलर और बीइंग एन इमिग्रेंट, वो इमिग्रेंट भी कत्ल हुए हैं, वो लोग जो गोरे नहीं है वो कत्ल हुए हैं। ये 4 जो जाबाक हुए हैं अफजाल फैमिली के लोग, तो वो वोट का भी मसला है। 47 नंबर 1। और नंबर 2, खुद जब इस मुल्क में जो अमन अमान की फजा है वो खराब होगी तो ये लेजिटिमेसी खो बैठते हैं। तो इनके भी अपने मसले हैं। ये को मुसलमानों के साथ कोई अचानक ट्रूडो को प्यार नहीं हो गया, वैला यही हुकूमत, इससे पहले जो हुकूमत थी हार्पर की, उसने इस्लाम हिरासी और उसने कंपेन ही इस्लाम दुश्मनी पे की है। ये जो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स हैं और उनका रासुल उमूर वो था हार्पर था, स्टीफन हार्पर जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने इस्लामोफोबिया पे कंपेन की है। ये ट्रैवल बैन अमेरिका में लगना, ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। और उसके बाद एक और बहुत अहम बात है और जिसकी तरफ उलमा भी आपको इशारा करेंगे, मैं तालिब इल्माना बात कर रहा हूँ, कि चूंकि इस्लाम का राइज है बतौर दीन, बतौर आईन, बतौर वे ऑफ लाइफ, इस्लाम यूरोप में और इन मगरबी ममालिक में बहुत मकबूल है। तो ये जो फंडामेंटल यहूदी हैं या फंडामेंटल ईसाई हैं, इससे भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि जब वो इस्लाम को बढ़ता हुआ देखते हैं और इस्लाम की अट्रैक्शन की तरफ मुतवज्जह होते हैं तो उनको गुस्सा आता है और जो शिद्दत पसंद होते हैं। जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं मुसलमान ममालिक और मुआशरों में कि वहां पे शियत बड़ी अट्रैक्टिव है, लुबनान में, इराक में, सूरिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हिजाज में, हिंदुस्तान में, चूंकि शियत अट्रैक्टिव है तो जो सुन्नी, उसके सुन्नी नहीं, सो कॉल्ड सुन्नी नहीं, वहाबी टेररिस्ट जो है, वो जब फ्रस्ट्रेशन का इजहार करता है कि न उसके पास करबला है, न उसके पास इंतजार है, न उसके पास गदीर है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में फिर शियों को कत्ल करना शुरू कर देता है। इसी तरह इधर जो ईसाई और यहूदी फंडामेंटलिस्ट है और जो शिद्दत पसंद है, जब उनको इस्लाम, मसलन खुद कनाडा को अगर आप देखें कि ये 4 दिन पहले ये वाकया हुआ है, 10 दिन पहले ईसाई मिशनरी स्कूल के सहन से 215 बच्चों की लाशें बरामद होती हैं। तो एक तरफ ईसाइयत का चेहरा आया, एक तरफ इस्लाम का चेहरा है, ऑलरेडी जो मजलूमियत का चेहरा है, तो गुस्से में ये कत्ल करते हैं। और फकत यही नहीं, जो मगरबी हुकूमतें हैं वो जानबूझ के इस्लाम हरासी के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे
توہین کرنا मुसलमानों की, मुसलमान इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन करना, मुस्लिम उम्मा की तौहीन करना, मुसलमानों की तौहीन करना, तो ये दो चीज़ें हैं। एक इस्लाम जब अदियान के मुकाबले पे आता है तो जो दूसरे अदियान के लोग हैं वो फ्रस्ट्रेशन में इस्लाम हिरासी की तरफ चले जाते हैं, और जब हम मुस्लिम मुआशरे में जाते हैं तो वहाँ तशय्यो का रोशन चेहरा देखकर वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं जिनके पास करबला और आशूर और गदीर नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, यानी यकीनन ये बात बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह नाज़रीन के ऊपर और सबके ऊपर ये वाज़ेह है, क्योंकि पूरी हर जो भी मज़हब हो, मशरब हो, उसके अंदर तमाम लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। तमाम अक्सरियत लोगों की जो है वो ना शिद्दत पसंद होती है, ना लोगों से दूसरे लोगों से जेलिस होती है। हाँ, हर जगह एक गिरोह ज़रूर होता है, हर जगह फितना परवर गिरोह ज़रूर होता है, और हमारी मुराद किसी के मज़हब की तौहीन करना नहीं, बल्कि उस फितना परवर गिरोह की निशानदेही करना है जो दूसरे मजहब के लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकते। जिनके पास अगर कोई चीज नहीं होती तो वो ना के मुबारजा करें और या उस हकीकतों को एक्सेप्ट करें, वो शरारत पे आमादा हो जाते हैं। मगर वो लोग जो कि अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस मैं एक जुमला मैं सैयद मूसवी साहब ऐड करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मजहब की अक्सरियत जो है ना, ये वहाबियत जो है ये मजहब नहीं है, ये अंग्रेजों ने बनाया है मुसलमानों को खराब करने के लिए। नहीं, वहाबियत की तो बात ही नहीं हो रही ना, मजहब नहीं है, वहाबियत फिरका नहीं है, वहाबियत एक नासूर है, जिस तरह सहयूनियत नासूर है। मैं तो इस कैंसर के फोड़े की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन मजहब आसमानी की जो आसमानी मजाहिब के पैरोकार हैं, मैं उनकी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि वो पुरअमन है। उसमें चंद लोग जो फितना परवर हैं, हाँ, उनकी मजम्मत कर रहे हैं और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ना कि कुछ वहाबियत तो एक नासूर, एक रिश्ता हुआ, एक पीप से भरा फोड़ा है, और इस्लाम के दामन पर बाउनवान इस्लाम एक बदतरीन बदनुमा दाग है। इसकी तो हरगिज़ हम बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, चंद दकीक़े हैं, एक छोटा सा सवाल करके 3-4 मिनट की बस ज़हमत दूंगा। क़िबला आदिल मूसवी साहब, दहशतगर्द तंजीमें ये इस्लाम के नाम पर बनाई गई, पूरे इसकी हिस्ट्री अभी जो है वो बयान हुई, आप सभी उलमा ने इसके ऊपर अपना अपना हिस्सा डाला, इसकी तारीख बताई, तमाम चीजें। ये जब कार्रवाई करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आता है, क्योंकि आप एक मिक्स माशरे में आप भी रहते हैं, वहां पर भी मुस्लिम, हिंदू, जैन, सिख और तमाम ही बरादरियां और बड़े अमन और सुकून के साथ सैकड़ों सालों से रहते हुए चले आ रहे हैं, और खुसूसन कश्मीर की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। खुद एक बाकायदा एक मुमलिकत हुआ करती थी और बहुत ही पीसफुल माशरा था। तो जब ये तंजीमें हमले करती हैं तो इसका इम्पैक्ट दूसरी अखवाम पे क्या आता है, क्या चेहरा प्रेजेंट करते हैं? असल में जो भी हमला हुआ है, अगर हम इस्लाम के आस्पेक्ट से देखें कि पैगंबर के बाद दहशतगर्दी का ज़माना उन्हीं की रहलत के बाद मालिक बिन नुवैरा को कत्ल क्यों किया गया, उन पे हमला क्यों हुआ, पॉलिटिकल बेनिफिट था। अहलुर रद्दा को कत्ल क्यों किया गया, पॉलिटिकल बेनिफिट है। वही लोग, वैसे ही लोग जिसने मालिक रिज़वानुल्लाहि ताला अलैह उनको शहीद किया, उनकी बीबी की अस्मत दरी की, वही आगे चल के वही टेररिस्ट ग्रुप बने जिन्होंने जनाब ज़हरा अलैहिस्सलाम के घर पे हमला किया, वो भी टेररिज्म था। जनाब मोहसिन को शहीद किया, वो भी टेररिज्म था। जिन्होंने करबला किया, वो भी टेररिज्म था। जिन्होंने जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम या जनाब हसन मुज्तबा अमीर अल-मोमिनीन को असैसिनेट किया, वो भी तो टेररिज्म था। वही लोग आज वही जो उनके आबा ने किया है वही इस्लाम के नाम पे आज कर रहे हैं। तो मसला ये है कि आज मगरिब में या किसी भी हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, एशिया हो, फार ईस्ट हो, डिफ्रेंशिएट करना एक गैर मुसलमान के लिए बड़ी मुसीबत बनी है कि मैं किसे असल इस्लाम मानूं। इस्लाम असील कौन है और इस्लाम जुस्सी कौन है, नकली इस्लाम कौन है। वो भी कहते हैं काला रसूलुल्लाह और आप भी कहते हो काला रसूलुल्लाह। वो भी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा कि खाने काबा को नीस्त नाबूद कर दो, आप कह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने कहा कि वहां पे पहुंच के हजरे अस्वद को आप चूम लो। तो दोनों तो कह रहे हैं काला रसूलुल्लाह। तो मुसलमानों को जितने भी शिया हो, सुन्नी हो, हम्बली हो, मालिकी हो, जैदी हो, अबाजी या जितने भी फुर्क़ व मज़ाहिब हैं, एक जगह आके ऐलान करना चाहिए हमें इन एक्सट्रीमिस्ट दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरह से जितने भी मुसलमान हो, शिया को छोड़ के, इनके यहाँ वो इंटरनल कनेक्शंस बने हुए हैं। यानी हम कहते हैं कि एक
सफ़ेद बकरा काले बकरे का भाई है, ज़ात तो एक ही है, तो वहाँ पे वो खसलत बकरगी की, वो सफंदगी उनको खींचती है। तो जब ये शिया के मुखालिफत में आती है तो ये बकरा शेर बनता है। तो जब आगे लड़ना है यहूदी के खिलाफ तो उस वक्त शिया के पास जाते हैं। अगर आप एक ऐलान कर दो कि ये लोग जो है ज़ायनिस्ट ये शिया हो गए, तो कल पूरे आलम इस्लाम, जिस तरह इसने कहा ममलिका अरबिया सऊदिया और दुनिया, ये सब लोग मुसलमान हो जाएंगे तो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे। मगर मुश्किल है कि वो अभी शिया नहीं हुए। हम खुदा से गुजारिश करते हैं कि जो लोग इजराइल में हैं उनको मुसलमान कर दे, शिया कर दे कि कुद्स आजाद हो जाए। ओके, आपके लिए माइक छोड़ रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हैं, इंतहाई मशहूर हैं और इंतहाई ममनून है अपने तीनों मेहमानों ने गिरामी के। अल्लामा हुसैन शिराजी साहब, आपने हमें कनाडा से आप शामिल हुए, मिर्जा अस्करी साहब कुवैत से हमारे साथ कबला शामिल हुए, अदील मुसवी साहब कश्मीर हिंदुस्तान से हमारे साथ शामिल हुए। अपने तीनों मेहमानों ने गिरामी के इंतहाई मशहूर और ममनून है कि आपने अपना कीमती टाइम टीवी को दिया। नाज़िर शिद्दत पसंदी के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि इसकी जड़ें कहाँ से हैं, इसकी बुनियादें कहाँ से हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आता है, मजलूम लोग इसका शिकार बन जाते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनके बच्चे महरूमी का शिकार हो जाते हैं। इन तमाम चीजों की रोकथाम के लिए सिर्फ हुकूमतों से नहीं, हम सब में इनफरादी तौर पर भी किरदार अदा करना पड़ेगा, तो एक इज्तिमाई माशरा पुरसुकून जो है वो तश्कील पाएगा। हमारे प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन तमाम हुआ। हमारी और आपकी अगली मुलाकात